إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ آج 3 اور 4 ذوالحجہ 1433 ہجری کی درمیانی رات 20 اکتوبر 2012 اور ہفتے کا دن ہے. انشاءاللہ آج کا لیکچر ایکسکلوسیولی قربانی کے مسائل سے ریلیٹڈ ہوگا، جس کا عنوان ہے قربانی کے صحیح احکام اور صحیح مسائل. یہ صحیح کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ تاکہ فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر سچ بات کتاب و سنت کی روشنی میں عوام الناس تک پہنچائی جائے. اور پھر انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ لیکچر اہل سنت پاک.com پر یوٹیوب کا جو ہمارا چینل ہے 720085 اس کے تھرو انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گا انشاءاللہ. تو آج کا لیکچر جو ہے یہ 2 حصوں پر مشتمل ہے. پورشن نمبر 1 میں قرآن و سنت کی روشنی میں قربانی کا فلسفہ اور اس کی فضیلت اور اہمیت کے اوپر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. اور پورشن نمبر 2 میں قرآن و سنت کی روشنی میں 17 فقہی اور اختلافی مسائل کو انشاءاللہ فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر بیان کیا جائے گا. تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں. پورشن نمبر 1 کی طرف آتے ہیں جو ہے قربانی کا فلسفہ اور اس کی اہمیت اور فضیلت کا بیان. تو بھائیو، اگر قربانی کو کنکلوڈ کیا جائے ایک جملے میں تو قربانی کا فلسفہ ہے اللہ از دا ٹاپ پرائورٹی. اللہ ترجیح اول ہے. یہ ہے قربانی کی تھیم اور فلسفہ. اور انسانیت کو جن ہستیوں پر، جن پرسنالٹیز پر ناز ہے کہ واقعی انہوں نے انسانوں میں یہ بات ثابت کر دی کہ ان کی ٹاپ پرائورٹی اللہ کی ذات تھی، وہ ہیں انبیاء اکرام علیہم السلام. اور ان میں بھی ٹاپ آف لسٹ 2 پرسنالٹیز ہیں. ایک ہمارے امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات. اور دوسرا ان کے جد امجد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی مبارک ذات ہے، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ دی قرآن پاک میں. اور یقین کریں رشک آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی ذات پر. سورۃ البقرہ آیت نمبر 124. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے مختلف اوقات میں مختلف واقعات اور کلمات کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنْ، تو انہوں نے ہر آزمائش میں پورا اترنا ثابت کر دیا. اللہ اکبر. اور پھر انعام کیا ملا؟ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو پھر ہم نے فرمایا کہ اے ابراہیم علیہ السلام ہم تمہیں انسانیت کا امام بنانے والے ہیں. الحمدللہ. قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، تو انہوں نے عرض کی کہ اے اللہ میری اولاد میں، مجھے تو امام بنا دیا، میری اولاد میں بھی یہ امامت جاری رہے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا عہد
ظالم لوگوں تک نہیں پہنچے گا. اس میں امپلائڈ ہے کہ جو اچھے لوگ ہوں گے ان تک یہ پہنچے گا. اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں انبیاء کرام علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بنی اسرائیل میں پیدا فرمائے، اور پھر سلسلہ نبوت بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر مکمل فرمایا. تو ہمارے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی سورۃ الانعام کی آخری آیات میں آخری رکوع کے اندر مینشن ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ مجھے تو میرے رب نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے. کون سا؟ دینا قیما ملت ابراہیم حنیفہ، یہ دین جو بالکل سیدھا ہے اور اس ملت پر قائم ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی ہے، جو حنیفہ تھے. یہ الف کے ساتھ حنیفہ، یہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ والا نہیں ہے، یہ الف والا، سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کا ہو جانے والا، یکسو، ڈیڈیکیٹڈ. وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے. قل ان صلاتی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے بے شک میری نماز، ونسکی، اور میری قربانی جس کو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں، ومحیایا، اور میری زندگی، ومماتی للہ رب العالمین، اور میری موت بھی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. لا شریک لہ، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے اسی بات کا حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں سر تسلیم خم کروں، سب سے پہلا مسلمان میں بنوں. تو بھائیو، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی قربانیوں سے پر، اور پھر ان قربانیوں کا ایپیکس، کلائمیکس، ابراہیم علیہ السلام کے پیشن کا آخری امتحان. 87 سال کی عمر میں اللہ سے رو رو کر بیٹا مانگا، بڑھاپے کا سہارا، اور جب اس کی عمر جسٹ 12-13 سال ہوئی اور ابراہیم علیہ السلام کی عمر 99 ایئرس، 100 سال کے قریب، تو حکم ہوا کہ اس بیٹے کو قربان کرو. یہ پوری ڈیٹیل ہماری کتابوں میں تو نہیں ملتی، البتہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، تورات میں پوری ڈیٹیل ہے. اور تورات میں آج بھی موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، بڑے بیٹے کا نام اسماعیل اور چھوٹے کا اسحاق. ہاں، اس میں پھر وہ ٹیمپر ہو چکی ہے یہ چیز، لگتا ایسا ہی ہے کہ انہوں نے اسحاق علیہ السلام کو ذبیح اللہ کے طور پر پیش کیا ہے. ہماری کتابوں میں بھی ایسے اشارے ملتے ہیں، وہ انشاءاللہ اشارتاً میں ڈسکس کروں گا. تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا وقت آ گیا. ابراہیم علیہ السلام کا آخری درجے میں امتحان لیا گیا، اور الحمدللہ ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں بھی کامیاب ہوئے، الحمدللہ. اب یہاں پر میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں یہ بحث کروں کہ ذبیح اللہ جو ہے سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہے یا سیدنا اسحاق علیہ السلام. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں ایسی روایتیں ملتی ہیں. ہمارے قدیم مفسرین میں خصوصاً امام طبری رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 310 ہجری، جو پہلے 300 سال کے ہمارے اسلاف میں سے ہیں، وہ تو اسٹرانگلی بلیو رکھتے ہیں کہ ذبیح اللہ حضرت اسحاق ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ اور تابعین بھی، اور ان کے مقابلے پر کچھ تابعین ایسے ہیں جو کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ سمجھتے ہیں. البتہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس اختلاف سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اصل بیچ میں بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام قربانی کے لیے تیار ہوئے اپنے بیٹے کی. اس میں جسے شوق ہو تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی انٹلیکچوئل بحث کی ہے سورہ الصافات پارہ نمبر 23 میں، آیت نمبر 100 سے لے کر 110 تک 11 آیات میں ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا ذکر ہے. اس کی ڈیٹیل آپ تفہیم القرآن میں پڑھ لیں تو وہاں پر انشاءاللہ آپ کو بات کلیئر ہو جائے گی. اور انہوں نے قرآن کے دلائل سے یہی بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ موسٹ پروبیبل سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہی ذبیح اللہ ہے، اور میرا بھی رجحان اسی طرف ہے. لیکن یہاں پر ہم صرف ان آیات کا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر پڑھیں گے تاکہ ہم اپنے اصلی موضوع کی طرف آئیں. تو سورہ الصافات پارہ نمبر 23 آیات نمبر 100 سے لے کر 110 تک.
بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ہب لی من الصالحین. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اپنے پاس سے نیکوکاروں میں سے کوئی اولاد عطا فرما. فبشرناہ بغلام حلیم. تو ہم نے ان کو بشارت دی ایک حلم والے بچے کی، پیشنس والے کی، برداشت کرنے والا بچہ. فلما بلغ معه السعی. تو جب وہ ان کے ساتھ بڑھ کر جوان ہوا اور چلنے پھرنے دوڑنے کے قابل ہوا، قال یا بنی انی ارا فی المنام. تو انہوں نے کہا کہ اے بیٹا میں نے خواب دیکھی ہے، انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب بتا کہ اس معاملے میں تیرا کیا ارادہ ہے. اللہ اکبر. یہاں بات یاد رکھیے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ وحی کا ایک ذریعہ خواب بھی ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کے خواب ڈیفینیٹ وحی ہوتے ہیں. عام مومن کا خواب بھی وحی ہو سکتا ہے لیکن ڈیفینیٹ نہیں. جب وہ واقعہ ہو جائے گا پھر آپ کہہ سکتے ہیں، پہلے نہیں بتا سکتے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ میری وفات کے بعد اب وحی کا سلسلہ ختم، صرف مبشرات باقی ہیں. پوچھا گیا وہ کیا؟ تو فرمایا کہ وہ خواب جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو دکھائے گا. لیکن ان خوابوں کے پورا ہونے کے بعد ہی پتہ چلے گا. پہلے کوئی پریڈکشن نہیں کر سکتا میں نے یہ خواب دیکھا تو یہ ضرور ہوگا. تو بیٹا تیری کیا رائے ہے اس معاملے میں؟ تو کیا رائے ہونی تھی؟ اللہ اکبر. قال یا ابت افعل ما تؤمر. کہا کہ اے ابا جی کر گزریے جو آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے. پوچھنے والی کوئی بات ہے؟ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اور ان قریب آپ مجھے اللہ کی مرضی کے ساتھ، اللہ کو شامل کیا، خود اپنی اکڑ نہیں عاجزی میں، صابرین میں سے پائیں گے. فلما اسلما. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا دونوں باپ بیٹا نے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ. تو ابراہیم علیہ السلام نے ماتھے کے بل ان کو زمین پر لٹا لیا. بالکل ایج پر پہنچ گئی بات. اور ماتھے کے بل اسی لیے لٹایا تاکہ شفقت پدری نہ آ جائے، شکل پر نظر پڑے تو شاید ڈاواں ڈول نہ ہو جائے. ظاہر ہے انبیاء کرام علیہ السلام جنس کے اعتبار سے تو انسان ہی تھے، ہاں مقام کے اعتبار سے تو کسی انسان کو بھی ان کے ساتھ کوئی نسبت نہیں. اللہ اکبر. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ. کیا خوش نصیبی کا وقت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم پھر پکارے اس وقت، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، بے شک تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا. بس یہاں تک ہی تجھے لانا تھا، ہم نے چیک کر لیا تجھے. اللہ اکبر. انا کذالک نجزی المحسنین. بے شک اسی طرح ہم نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ان ھذا لہو البلاء المبین. اللہ اکبر. آزمائش تو یہ ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک یہ تو بہت بڑی آزمائش تھی جو ابراہیم پر ڈال دی گئی، بہت بڑی آزمائش. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اور ہم نے ایک عظیم ذبح کے ذریعے فدیہ بنا دیا اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اور ان کو بچا لیا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. اور اس سنت کو پھر آنے والوں میں باقی رکھا. الحمدللہ پچھلی نسلوں میں باقی رکھا. سلام علی ابراہیم. سلامتی ہو ابراہیم علیہ السلام پر. اللہ اکبر. کذالک نجزی المحسنین. بالکل اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین کو. بھائیو ابراہیم علیہ السلام کوانٹٹی کے پوائنٹ آف ویو سے کامیاب نہیں ہو سکے دنیا میں. صرف لوط علیہ السلام ان پر ایمان لائے، سورۃ الانبیاء میں پڑھ لیجئے. اور چند گھر والے، کوئی امت نہیں بنی. لیکن اللہ تعالیٰ کس طریقے سے محبت کے ساتھ ان کا نام لیتا ہے. تو میں اسی لیے بولا کرتا ہوں کوالٹی از اتھارٹی ان اسلام، کوالٹی از اتھینٹسٹی ان اسلام، ناٹ کوانٹٹی. صحیح بخاری کی حدیث ہے قیامت والے دن بعض انبیاء اس حال میں آئیں گے، کسی کے ساتھ 4، کسی کے ساتھ 3، کسی کے ساتھ 2، کسی کے ساتھ 1، کسی کے ساتھ ایک بھی امتی نہیں ہوگا جس نے ان کی تصدیق کی. تو کیا انبیاء ناکام ہو گئے؟ نہیں، ان کی امتیں ناکام ہوئی، انبیاء کامیاب ہوئے. تو یہ جو بعض لوگ اہل بدعت میں سے کہتے ہیں ہم تعداد میں اتنے زیادہ ہیں، یہ حق پہ ہونے کی دلیل ہے؟ نہیں. ورنہ 1.75 بلین کرسچنز آن دا فیس آف ارتھ، 2.25 ارب کرسچن تعداد میں مسلمانوں سے بھی زیادہ ہیں. لیکن حق جو ہے اتھینٹسٹی.
اس سنت کو اللہ تعالیٰ نے کیسے باقی رکھا کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی انٹرنیشنل عبادت حج، اس کا لازمی جز بنا دیا قربانی کو، الحمدللہ۔ اور اس کا ذکر سورۃ الحج میں ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے، آیت نمبر 34 میں، اور پھر آیت نمبر 37 میں جا کر سورۃ الحج کی قربانی کا فلسفہ بھی بیان ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 34 سورہ الحج۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے بنایا ایک قربانی کا قاعدہ، لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ تم اللہ کا نام لے کر مویشیوں میں سے کھاؤ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، پس تمہارا الہ تو ایک ہی الہ ہے، واحد ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو اسی کے لیے سر تسلیم خم کر دو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور بشارت ہے عاجزی کرنے والوں کے لیے۔ اور اس عبادت کا پھر فلسفہ، قربانی کی عبادت کا فلسفہ، آیت نمبر 37 سورۃ الحج کی، اللہ از دا ٹاپ پرائورٹی۔ لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، ہرگز نہیں پہنچتا اللہ تعالیٰ کے پاس ان قربانیوں کا گوشت اور نہ ہی خون، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، بلکہ اللہ تعالیٰ کو تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، گاڈ کانشسنس، کہ کس نے اللہ کے لیے قربانی دی ہے۔ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ، بالکل اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا ان جانوروں کو تمہارے لیے۔ اب مجھے بتائیے اونٹ میں کتنی طاقت ہے، درجنوں لوگوں کو وہ اپنے نیچے دے سکتا ہے۔ اگر اس میں بھی وہی عقل ہو جو ہم میں ہے کہ اس کو پتا چل جائے میں نے فلاں دن قربان ہونا ہے، تو وہ تو رسی چھڑا کے بھاگ بھی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا اتنے بڑے بڑے بیل اور یہ اتنے بڑے بڑے جانور انسانوں کے لیے اللہ نے مسخر کیے ہیں، ورنہ اگر ان میں وہی عقل ہو تو وہ چھری دیکھیں تو بھاگ ہی جائے توڑ کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے مسخر کیا ہے، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کر جانور پر چھری چلایا کرتے تھے۔ اللہ کی تکبیر بلند کرو۔ وبشر المحسنین، اور بشارت ہے نیکوکاروں کے لیے۔ اب اس کانٹیکسٹ میں 3 احادیث بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ پہلی حدیث جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور صحیح بخاری کی پہلی حدیث یہی ہے، انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جس کی نیت درست ہے اسی کا عمل ہے درست۔ دوسری حدیث مسند امام احمد میں بڑی کریٹیکل حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ یہ قربانی بھی ایک صدقے کی شکل ہے۔ تو اگر اللہ تعالی کے لیے پرائورٹی، اس کے لیے نیت نہیں ہے، تو یہ عمل الٹا بدنامی بن سکتا ہے، دوزخ میں جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ اور تیسری حدیث بہت کریٹیکل، صحیح مسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ یہ ہم اپنی شکلوں سے اور مال سے پبلک کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شکلوں پر فیصلہ نہیں کرنا، ورنہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے خوبصورت ہوں گے، حبشی کا رنگ کالا ہی ہوتا ہے، ہونٹ اس کے موٹے ہی ہوتے ہیں، ناک اس کا موٹا ہی ہوتا ہے، کتنے خوبصورت ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، اور ہم یہی دیکھتے ہیں، یا شکل دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ کتنا خوبصورت چہرہ ہے، کتنے نورانی بزرگ ہیں، چاہے وہ جھوٹ بول رہے ہو۔ نہ شکلوں کو دیکھتا ہے، نہ مال کو، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ الحمدللہ۔ یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ سورۃ الحج میں جس قربانی کا ذکر ہوا ہے وہ قربانی ہے فرض قربانی۔ یہ بڑی اٹینٹو ہو کے باتیں سننے والی ہیں، جس کو نیند آ رہی ہے بے شک خود کھڑے ہو جائے ایمانداری کے ساتھ، تاکہ نیند اس کی ختم ہو جائے۔ بیسیکلی 2 قربانیاں ہیں۔ ایک قربانی وہ ہے جو حج کے موقع پر ہوتی ہے، یہ فرض قربانی ہے جو سورۃ الحج میں جس کا ذکر آیا، اور سورۃ البقرہ میں ذکر آیا کہ اگر کسی کے پاس وہ قربانی کا جانور نہ ہو تو 10 روزے رکھ لے۔
وہ فرض قربانی ہے، اس کو کہتے ہیں ہدی، اور دوسری وہ ہے جو ہم عید قربان کے موقع پر کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اضحیٰ، الف ضاد حا یا۔ اور یہ جو دوسری قربانی ہے اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں سورہ الکوثر میں موجود ہے، فصل لربک وانحر، تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تو اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ حج والی قربانی فرض ہے، اور یہ دوسری قربانی جو ہے عید قربان کی یہ فرض نہیں ہے۔ ہاں پھر آگے اختلاف شروع ہو جاتا ہے، بعض اسے سنت مؤکدہ سمجھتے ہیں اور بعض واجب، لیکن امت کی اکثریت اس کو سنت مؤکدہ ہی سمجھتی ہے، کیونکہ الفاظ بڑے سخت ہیں۔ شاید میں سمجھتا ہوں اس حدیث کی سختی کی وجہ سے ہی احناف کے ہاں یہ جو موقف آیا، اگرچہ یہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے تو صحیح سند سے ثابت نہیں، کہ حنفی جو ہے وہ قربانی کو واجب کہتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ الفاظ بڑے سخت ہیں حدیث کے، اور ہم اسے سنت کیوں سمجھتے ہیں وہ انشاءاللہ بعد میں اختلافی مسائل میں ڈسکس کروں گا۔ حدیث کیا ہے؟ سنن ابن ماجہ میں، مسند امام احمد میں اور المستدرک للحاکم میں، تینوں کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے، اور امام ذہبی نے بھی المستدرک میں اس کی صحت پر حکم لگایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہوں کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ، کتنی سختی، یعنی وہ عیدگاہ کے قریب رہا ہے جس کو استطاعت ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا۔ وہ سخت الفاظ ہیں، اگر اس سے کوئی واجبیت نکال لے تو بعید نہیں ہے، ورنہ کم از کم سنت موقدہ تو ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں دو اور احادیث بڑی اہم ہیں۔ پہلی حدیث صحیح مسلم کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا قربانی کا ارادہ ہو تو وہ یکم ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر قربانی کرنے تک اپنے جسم سے نہ تو بال اکھیڑے اور نہ ہی ناخن۔ اسی لیے ہم نے تمام بھائیوں کو جو ہے وہ یکم ذوالحجہ سے پہلے یہ میسج کر دیا تھا کہ آج جس نے بھی غیر ضروری بال صاف کرنے ہیں یا ناخن صاف کرنے ہیں تو وہ کر لے، ناخن کاٹ لے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر 10 دن کا گیپ آ جاتا ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیر ناف بالوں اور ناخنوں کے لیے 40 دن کی مدت مقرر فرمائی ہے، اور اس پہ میری بڑی ایکسکلوسیو گفتگو ہے اپنی نوعیت کی منفرد اہل سنت پاک.com پر، مسئلہ نمبر 32 کے نام سے مسلمان مرد و عورت کے بالوں اور دیگر اعضاء کے احکام، اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ یہ ایشوز ایڈریس کیے ہیں الحمدللہ۔ تو بہرحال یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے قربانی کرنے والے کے لیے۔ اور دوسری حدیث ہے گفٹ، کہ اگر کسی کے پاس قربانی کی استطاعت ہی نہیں ہے، یعنی فائنینشلی وہ سپورٹ نہیں کر سکتی اس کو، وہ قربانی وہ نہیں کر سکتا، تو سنن نبی داؤد میں، سنن نسائی میں اور المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے، اور امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے امام حاکم کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک دودھ دینے والی بکری ہے، اس کے علاوہ کوئی جانور نہیں، اور نہ میرے پاس اتنی ہمت ہے میں کوئی جانور خرید کے قربان کر سکوں، تو کیا میں اسی کو ذبح کر لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ذبح نہ کرو، ظاہر ہے وہ سورس آف ان کے پاس ایک انکم تھا یا ان کے معاملات چلانے کے لیے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو ایک نسخہ فرمایا ارشاد، اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عید والے دن باقی لوگ قربانی کر رہے ہوں گے، تم اپنے ناخن اور زیر ناف بال اور بغلوں کے بال یہ صاف کر لینا، اللہ کے ہاں تمہاری پوری قربانی لکھی جائے گی۔ اور اس میں یہ بات امپلائڈ ہے اس کے اندر یہ بات صحیح مسلم والی، کہ ایسا شخص بھی پھر یکم ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر عید قربان تک اپنے بال نہیں اکھیڑے گا اور نہ ناخن کاٹے گا، تو پھر باقی لوگ قربانی کرنے کے بعد بال صاف کریں گے جیسا کہ حاجی کرتے ہیں، اور اس میں حکمت یہ ہے کہ حاجیوں کی یہ نقل اتاری گئی ہے، تو یہ شخص اپنے بال صاف کرے گا، اللہ تعالیٰ پوری قربانی کا ثواب دے گا۔ اس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف کہا اس روایت کو، لیکن جو ذوق وہ بیان کرتے ہیں وہ ذوق ہے نہیں اس کے اندر۔ الحمدللہ اصول محدثین پر یہ سونے کی مہر صحیح روایت ہے، اور یہ روایت میں نے بتایا سنن نبی داؤد، سنن نسائی اور المستدرک للحاکم میں ہے، اور امام ذہبی نے بھی اس کی موافقت کی ہے اس کی صحت پر۔ اب بھائیو یاد رکھیں کہ حج اور قربانی
یہ تو ذوالحجہ میں کلائمیکس ہے عبادت کا، لیکن یہ ذوالحجہ کا پہلا پورا عشرہ 10 تاریخ تک، اور اس کے بعد بھی 3 دن اور ایام تشریق 11 12 اور 13، یہ سارے کے سارے دن اللہ کے حضور بڑی فضیلت والے دن ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باقی دنوں کی نسبت ان ذوالحجہ کے 10 دنوں میں کی گئی عبادت، اس کی فضیلت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کیا کہ جہاد بھی نہیں، جو اسلام کا ایپیکس اور سمم بونم ہائیسٹ گڈ ہے، ایمینول کانٹ کی فلسفی میں ہائیسٹ گڈ کو کہتے ہیں سمم بونم، اور قتال پر میری پوری گفتگو ہے تقریباً 35 سے 40 منٹ کی اہل سنت پاک.com پر، قتال کی اہمیت اور کلمہ گو اہل قبلہ مسلمانوں کی تکفیر کی مذمت، مسئلہ نمبر 25 کے نام سے، تو یہاں محل نہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا جہاد کرنے سے بھی افضل ہے اس میں نیک عبادت اور نیکی کے کام کرنا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں جہاد سے بھی افضل ہے، مگر یہ کہ کوئی شخص مال اور اپنی جان لے کر اللہ کی راہ میں نکلے اور نہ مال واپس آئے نہ اس کی جان واپس آئے، یعنی وہ شہید کر دیا جائے، تو ایسا شخص ان 10 دنوں میں عبادت کرنے والے سے آگے نکل سکتا ہے، ورنہ خالی جہاد میں شریک ہونے والا بھی اس سے عبادت میں آگے نہیں نکل سکتا۔ الحمدللہ یہ حدیث انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق صحیح بخاری میں 969 نمبر ہے، اور اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے جس میں تعلیقاً کچھ روایتیں لے کر آئے ہیں، اور ان کی سند بھی مصنف ابن ابی شیبہ میں اور باقی کتابوں میں صحیح موجود ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالحجہ کے ان 10 دنوں میں بازار کے اندر بھی تکبیرات پڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور پھر امام بخاری لے کر آئے کہ امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، امام زین العابدین کے بیٹے، وہ نوافل نماز پڑھنے کے بعد بھی یہ تکبیرات پڑھا کرتے تھے۔ فرض کے بعد تو پڑھنی ہوتی ہیں ایام تشریق میں، وہ آگے آ بھی رہی ہے۔ تو یہ تکبیرات جو ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، ان تکبیرات پر اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے کہ یہی تکبیرات ہیں، اور اس کی تائید میں مسند امام احمد میں بھی یہی سی صحیح بخاری والی حدیث ہے کہ ان 10 دنوں میں اعمال کا ثواب جو ہے وہ جہاد سے بھی بڑھ جاتا ہے، اور 7 الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تحلیل، تکبیر اور تحمید بیان کرو۔ تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کہنے کو، تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کہنے کو، اور تحمید کہتے ہیں الحمدللہ، اور یہی اس کے اندر ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، حمد بھی آ جاتی ہے الحمدللہ۔ اور یہ جو ایام تشریق ہیں 10 11 12 اور 13 4 دن، ان کا اشارتاً قرآن پاک میں بھی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 203 میں ذکر ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور اللہ تعالیٰ کی یاد رکھو ان مخصوص دنوں میں۔ اور اسی کے کانٹیکسٹ میں امام بخاری 969 نمبر حدیث میں لے کر آئے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 13 ذی الحجہ کی مغرب سے پہلے تک یہ تکبیرات پڑھا کرتے تھے، جو الحمدللہ اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ حج والے دن یعنی 9 ذی الحجہ، اب حج سعودی عرب میں جب ہوتا ہے ہماری یہاں پر 8 ہوتی ہے، ہم اپنے اعتبار سے ہی بات کریں گے، شب قدر بھی یہاں کی ہوگی، 9 ذی الحجہ بھی یہاں کی، تو 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 کی شام تک الحمدللہ اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور اہل تشیع بھی یہ تکبیرات فرض نمازوں کے بعد پڑھتے ہیں، ایک دفعہ کم از کم بلند آواز سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور بھائیو انہی عبادات میں سے ایک عبادت ان 10 دنوں میں بہت فضیلت والی وہ ہے یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، 1 سال گزرا ہوا اور 1 سال آئندہ۔
الحمدللہ 2 سالوں کے گناہ کا کفارہ 9 ذی الحجہ کا روزہ بن جائے گا. لیکن یہ گناہ ہوں گے صغیرہ. کبیرہ گناہ صرف توبہ سے ہی معاف ہوتے ہیں, اور اس پہ میں نے ٹیکنیکل گفتگو کی ہے اہل سنت پاک.com پر, تقریباً 50 منٹ کی گفتگو ہے, مسئلہ نمبر 18 کے نام سے گناہ کبیرہ اور توبہ کا بیان, جس میں نے دلائل دی ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے کہ جب کبھی بھی گناہ معاف ہونے کی بات ہوتی ہے اس سے مراد چھوٹے گناہ ہے, کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں. تو یوم عرفہ کا روزہ صرف غیر حاجیوں کے لیے ہے, کیونکہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کا روزہ خود نہیں رکھا تھا, کیونکہ آپ حج کی حالت میں تھے. صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشروب پیش کیا تو آپ نے اعلانیہ طور پر پیا, تو صحابہ کو یہ بات پتہ چل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود روزہ نہیں ہے. تو غیر حاجی اپنے علاقے کے مطابق 9 ذی الحجہ کو چاند دیکھنے کے اعتبار سے روزہ رکھ لیں گے. اب اس میں تھوڑی سی کنفیوژن پائی جاتی ہے, میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی ایک جو آج کل پخ چھوڑی ہوئی ہے جدید محققین نے, اس کا بھی رد کر دوں کہ بعض لوگوں نے یہ بات مشہور کر دی ہے کہ ہم سعودی عرب کا جو 9 ذی الحجہ ہے یوم عرفہ اس کے مطابق یہاں روزہ رکھیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تعلیم کی کمی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج سے 30-40 سال پہلے تک ہمارے فرشتوں کو بھی یہ بات نہیں پتا تھی کہ سعودی عرب میں کس دن عید ہونی ہے, کیونکہ کمیونیکیشن ہی کوئی نہیں تھی. تو 1400 سال سے مسلمان اس فضیلت سے محروم ہے کہ وہ 9 ذی الحجہ کا روزہ ہی نہیں رکھ سکتے, ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا. اب موبائل آیا نا سامنے, تو 1400 سال سے مسلمان اس فضیلت سے محروم ہے. یہ پہلا جواب. دوسرا یہ جو الزامی جواب ہے, جس کو ہم لاجیکل جواب کہتے ہیں فلسفے کی لینگویج میں, اور میں نے پنجابی میں اس کے لیے تھوڑا سخت لفظ رکھا ہے, لیکن وہ میں ٹرانسلیشن کے طور پر جو پنجابی ہے وہ پسند کرتے ہیں پکی الزامی جواب, وہ یہ ہے کہ اگر یہ منطق مان لی جائے کہ سعودی عرب کا جو ہے وہ 9 ذی الحجہ یا یوم عرفہ دیکھا جائے گا, تو امریکہ کے اندر رات ہوتی ہے جب سعودی عرب میں دن ہوتا ہے. امریکہ میں قیامت تک یوم عرفہ پھر کبھی نہیں آئے گا. کیوں؟ کہ جب سعودی عرب میں دن ہوتا ہے امریکہ میں رات ہوتی ہے. وہ اتنا زیادہ گھنٹوں کا فرق ہے کہ کبھی بھی یوم عرفہ قیامت تک امریکہ میں نہیں آئے گا. اور پلین ٹروتھ میگزین میں موجود ہے, پاکستان میں جیو کو انٹرویو دیتے ہوئے 2007 میں کلنٹن نے خود کہا تھا, میں نے خود اپنے کانوں سے سنا, اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ. امریکہ میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا دین اسلام ہے, اور یہ پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ 2050 تک سب سے زیادہ تعداد امریکہ میں مسلمانوں کی ہوگی. اور امریکہ آبادی کے اعتبار سے 4تھے نمبر پر ہے, 32 کروڑ کے قریب آبادی ہے, پاکستان سے بھی 1.5 گنا. اور وہاں کروڑوں مسلمانوں کو آپ محروم کریں گے قیامت تک کے لیے, یہ مولوی اپنی کم علمی کی وجہ سے کہ یوم عرفہ سعودی عرب کا دیکھا جائے گا. بھائیو شب قدر بھی یہاں کی دیکھی جائے گی, یوم عرفہ بھی یہاں کا دیکھا جائے گا. 9 ذی الحجہ, یوم عرفہ سے مراد 9 ذی الحجہ. الحمدللہ. تو یہ دلیل ہے جس کو سورۃ الانفال میں فرمایا گیا, جو ہلاک ہوا دلیل سے ہلاک ہوا, جو زندہ ہوا دلیل سے زندہ. تو میں نے اپنی دلیل الحمدللہ بتا دی ہے اس میں. اور پاکستان میں انشاءاللہ 1433 ہجری میں 9 ذی الحجہ 26 اکتوبر 2012 کو آئے گی انشاءاللہ, ہفتے کے دن, جمعے کے دن. ہفتے کو تو عید ہے, تو اب وہ والی حدیث بھی اپلائی نہیں ہوگی کہ اکیلے جمعے کا روزہ نہیں رکھ سکتے, کیونکہ یہ پرٹیکولر اب بات آ گئی. تو جمعے کا روزہ رکھ سکیں گے, یہ پرٹیکولر اس کے لیے دلیل خاص مل گئی ہے, وہ عام حکم ہے. تو 26 اکتوبر 2012 کو ہمارے اس جہلم شہر میں ختم سحری ہے 4:55 پہ, اور افطار ہوگا انشاءاللہ شام 5:20 میں. تو انشاءاللہ روزہ خود بھی رکھیں اور گھر والوں کو بھی رکھوائیں. بہت فضیلت ہے اس روزے کی, 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہ انشاءاللہ معاف ہو جائیں گے. تو یہ الحمدللہ ہماری پہلے حصے کی گفتگو مکمل ہوئی. اب آ جائیے دوسرے اور انٹرسٹنگ حصے کی طرف, اور اس سے پہلے میں بھی اپنے آپ کو تھوڑا نارمل کر لوں. ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پورشن نمبر 2, قربانی سے متعلق 17 فقہی اور اختلافی مسائل کا بیان.
یہ 17 کا فگر میں نے اس لیے چوز کیا کہ دن رات میں فرض رکعتوں کی تعداد 17 ہے، اور 17 میں بھی پھر 2 نسبتیں ہیں، 12 اور 5 کی الحمدللہ۔ تو یہاں پر میں نے ایک لفظ بولا ہے فقہ۔ ہمارے بعض کم ان لوگ سمجھتے ہیں کہ فقہ جو ہے یہ کوئی اسلام کی دشمن چیز ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ فقہ اور تقلید میں فرق ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں الحمدللہ۔ یہ جو آخری حصہ جو ہے ہمارے بریلوی مکتب فکر کے لوگ جو ہے وہ پکڑ کے کہ اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں، وہ پورا کنٹیکسٹ ہی اس کو آؤٹ آف کنٹیکسٹ کر دیتے ہیں۔ یہ دین کے بارے میں، اور دین ظاہر ہے آپ نے ہی سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ہی وجہ سے دین پھیلا ہے۔ تو اس پر امام بخاری نے بھی باب باندھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے۔ فقہ کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے ٹرو انڈرسٹینڈنگ انگلش میں، اور اردو میں کہہ سکتے ہیں سمجھ بوجھ، صحیح چیزوں کی سمجھ بوجھ، اس کو کہتے ہیں فقہ۔ اور تقلید وہ تو کہتے ہیں پنجابی میں ٹرانسلیشن اس کی صحیح ہو سکتی ہے لائی لگ، بغیر دلیل کے کسی کی بات ماننا۔ فقہ اور تقلید تو اپوزٹ ورڈ ہے۔ فقہ کو ماننے والا مقلد ہو ہی نہیں سکتا، اور جو مقلد ہوگا کبھی فقہ کو نہیں ماننے والا ہوگا، اس نے تو اپنا دماغ بند کر دیا نا۔ تو ہم نہ مقلد ہیں اور نہ غیر مقلد، ہم متبع سنت ہیں۔ ہم الحمدللہ کتاب و سنت کو صحابہ، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین اور سلف کے منہج کے مطابق سمجھتے ہیں الحمدللہ۔ تو اہل سنت کا منہج، اہل سنت فرقہ نہیں، نہ اہل سنت فرقہ ہے، نہ اصحاب الحدیث ہونا فرقہ ہے، یہ منہج کا نام ہے۔ اگر کوئی فرقے کے طور پہ اسے پریزنٹ کرتا ہے تو اسلام میں فرقہ واریت حرام ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں میرے 3 امپورٹنٹ لیکچر ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے علم کی حد تک کسی بندے نے نہ لیکچرز میں اور نہ کتاب کی حد تک ان ایشوز کو ریزالو کیا ہے۔ پہلا لیکچر میرا مسئلہ نمبر 10 کے نام سے 50 منٹ کی گفتگو ہے اہل سنت پاک.com پر، تقلید اور اتباع سنت میں فرق کیا ہے۔ دوسرا مسئلہ نمبر 11 کے نام سے تقلید اور پہلے 300 سال کے مسلمانوں کے اسلاف، اور تیسرا لیکچر مسئلہ نمبر 31 کے نام سے اجماع کی حجیت۔ اس پہ میں نے دلائل دی ہیں کہ اکثر مسائل تو اجماع سے ثابت ہو جاتے ہیں، پھر قیاس اور اجتہاد بھی الحمدللہ اسلام میں داخل ہے، لیکن اس کا نمبر 4 آتا ہے۔ پہلے کتاب، پھر سنت، پھر اجماع اور پھر اجتہاد۔ اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ اب یہ 17 مسائل انشاءاللہ ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ ہیں، الٹ ٹپ رینڈم نہیں ہے، ایک ترتیب جو ہونی چاہیے ایک عقل کے تقاضے کے مطابق، اس ترتیب کے ساتھ الحمدللہ۔ اور یہ انشاءاللہ قیامت تک کے لیے ہمارا ایک ایسٹ تیار ہو جائے گا، اور اس لیکچر کے بعد آپ درجنوں کتابیں اٹھا کر قربانی کے مسائل پر دیکھیں، وہ ایک طرف ہوں گی انشاءاللہ، اور یہ لیکچر فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر یہ 17 مسائل انشاءاللہ تعالی ایک طرف دلائل کے ساتھ۔ تو آ جائیے پوائنٹ نمبر 1 کی طرف کہ قربانی واجب ہے یا سنت۔ تو میں پہلے بتا چکا کہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے اس بات پر کہ حج کی قربانی تو فرض ہے یا واجب، یہ دونوں انٹرچینجبل ورڈ استعمال ہوتے ہیں۔ البتہ جو عید قربان کی قربانی ہے اس میں سوائے حنفیوں کے باقی پوری امت کا اتفاق ہے، اہل سنت کا بھی اور اہل تشیع کا بھی، کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، تاکید شدہ سنت ہے، کوئی عام سنت نہیں۔ حنفی کہتے ہیں واجب ہے، اور ظاہر ہے وہ حدیث بڑی سخت ہے جو میں پہلے بیان کر چکا، سنن ابن ماجہ میں، مسند امام احمد میں اور المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ ہے، اور امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے کہ جو استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہوں کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ اب اس کے بعد اگر کوئی واجب کا رزلٹ نکال لے تو بعید نہیں ہے، لیکن ہم چونکہ مقلد نہیں ہیں اور نہ غیر مقلد ہیں، متبع سنت ہیں، ہم صحابہ کرام اور اہل بیت کے فہم کے مطابق کتاب و سنت کو سمجھتے ہیں۔ تو اب کیوں ہم اس کو واجب نہیں سمجھتے؟ وہ دلیل ہے سنن الکبریٰ البہیقی میں اور مصنف عبد الرزاق میں صحیح سند کے ساتھ کہ سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں خلیفۃ المسلمین بعض اوقات جان بوجھ کر قربانی چھوڑ دیا کرتے تھے، صرف اس لیے کہ کہیں لوگ اس کو واجب نہ سمجھ لیں، یعنی استطاعت کے باوجود کبھی کبھار، ہمیشہ نہیں۔ اور سنت موقدہ کی تعریف بھی یہی ہے کہ ہمیشہ چھوڑنے والا جو ہے وہ گناہگار ہوگا، کبھی کبھار چھوڑنے والا گناہگار نہیں۔ لہذا
اب اس میں خصوصاً ہمارے اہل سنت میں سے جو اہل حدیث مکتبہ فکر کے لوگ ہیں ان کے لیے بہت بڑا لمحہ فکری ہے، کیونکہ اہل حدیث مکتبہ فکر کے لوگ جو ہے وہ حنفیوں کے مقابلے پر یہ بہت چیز پروپیگیٹ کرتے ہیں کہ جی حنفی اس کو واجب کہتے ہیں، حالانکہ یہ سنت ہے۔ دیکھیں ابو بکر و عمر نے چھوڑ دی۔ اب اگر ہم چند فینیٹکس قسم کے اہل حدیث علماء والا فتویٰ لگائیں کہ آپ حدیث کو چھوڑ کے ابو بکر و عمر کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جو یہ اکثر کہہ دیتے ہیں جب ہم ان کو کوئی صحابی کا قول بتاتے ہیں تو کہتے ہیں جی حدیث دیکھیں آپ ابو بکر و عمر کے پیچھے چل پڑے، اور حالانکہ یہاں پر حدیث کو دیکھا جائے تو حنفی بالکل ٹھیک ہے، صرف حدیث کو کہ عیدگاہوں کے قریب بھی نہ آئے جو قربانی نہیں کرتا تو واجبیت نکلتی ہے۔ لیکن اس حدیث کا فہم صحابہ سے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرانے کے لیے کہا ہے، اتنی تاکید کی ہے، اس سے مراد واجبیت نہیں بلکہ سنت موقدہ ہے، اور اس کا سہارا جو ہے وہ یہی سیدنا ابوبکر و عمر کا عمل ہے۔ ورنہ حدیث پہ جائیں تو اب یہاں پر تمام اہل حدیث کہتے ہیں کہ نہیں ابوبکر و عمر نے اگر یہ کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو یہی وجہ ہے۔ تو ہم بھی کہتے ہیں بھائیو داڑھی کے مسئلے میں بھی جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور سیدنا ابو ہریرہ دو ہی راوی ہیں، داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں پست کرو، اس حدیث کے دو ہی راوی ہیں اور دونوں مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنے کے قائل تھے اور کاٹتے تھے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ وہ حج اور عمرے کے موقع پر عبداللہ بن عمر کاٹتے تھے، اور سنن ابی داؤد کے اندر اور الموطا امام مالک میں ہے کہ مطلقاً کاٹتے تھے۔ تو پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں نے گفتگو کی ہے اہل سنت پاک.com پر، ابھی تک جن جن علماء نے سنی کسی کے پاس جواب نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 33 کے نام سے 1 گھنٹے کی گفتگو ہے، داڑھی کی اہمیت اور اس کی مقدار کا بیان، اور اس میں دونوں ایکسٹریم رویے جو ہیں میں نے ان کا الحمدللہ رد کیا ہے کہ صحابہ کے فہم کو دیکھنا ہے، خام خانی کہہ دینا کہ صحابہ نے غلط کام کیا ہے۔ ورنہ سب سے پہلے تو تراویح کی نماز بند کروائی جائے جو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھی، وہاں پھر صحابہ اکرام کی پناہ لیتے ہیں، نہیں جی صحابہ نے شروع کروائی تھی، تو اب مرفوع حدیث کہاں گئی؟ تو صحابہ اکرام علیہم رضوان کا اگر کوئی عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو ہمارے سینس میں وہ ریجیکٹڈ نہیں ہوگا، عین ممکن ہے وہی فارم ہو اس کا، تا وقت کہ صحابہ میں اختلاف نہ ہو جائے۔ اختلاف ہو جائے پھر ہم دیکھیں گے جمہور کی رائے کیا ہے، جیسا کہ حج تمتع کے مسئلے میں عبداللہ بن عمر اور سیدنا عمر کیا اختلاف ہوا، بالکل ٹھیک ہو گیا، سیدنا عمر نے اپنا ڈیسیژن واپس لیا، جامع ترمذی میں موجود ہے۔ جہاں اختلاف کوئی نہ پایا جاتا ہو تو 14ویں صدی کے ملوں کے کہنے پر عبداللہ بن عمر کو ہم بدعتی نہیں کہہ سکتے اس مسئلے میں، والعیاذ باللہ تعالی۔ تو یہ مسئلہ میں نے یہاں پر الحمدللہ کلیئر کر دیا۔ پوائنٹ نمبر 2، قربانی کے لیے نصاب کیا ہے، یعنی کس بندے کے پاس کتنا روپیہ یا مال ہو تو وہ قربانی کرے گا۔ تو بھائیو اس پہ میں آلریڈی ایک حدیث تو بیان کر چکا کہ جس پہ استطاعت ہے وہی قربانی جو ہے وہ کرے گا۔ استطاعت میں کوئی نصاب بیان نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو بھی جانور خرید سکتا ہے، لہذا یہ جو زکوٰۃ کا نصاب لگایا ہوا ہے یہ بالکل من گھڑت بات ہے، ایسی بات نہیں ہے، کوئی زکوٰۃ کا نصاب نہیں، جو بھی جانور خرید سکتا ہے، اگر انہی دنوں میں اس کے پاس اتنا پیسہ آ گیا کہ وہ جانور خرید سکتا ہے، چاہے وہ صاحب نصاب نہیں بھی ہے زکوٰۃ کے حوالے سے، تب بھی اس نے قربانی کرنی ہوگی، سنت موقدہ ہے۔ اب یہاں پر بعض لوگوں نے آج کل بڑے مجھے فون بھی آ رہے ہوتے ہیں، جی جناب ہم تو مقروض ہیں، تو سنا ہے کہ مقروض کے اوپر جو ہے وہ قربانی نہیں ہے۔ بھائی دنیا میں کون سا بندہ ہے جو مقروض نہیں ہے؟ آپ نے جو کمیٹیاں ڈالی ہوتی ہیں لاکھ 2 لاکھ کی، تو مقروض ہی تو ہوتے ہیں، تیسری کمیٹی لے کر بیٹھ جاتے ہیں، ابھی پیچھے 15 کمیٹیاں باقی ہوتی ہیں تو قرض ہوتا ہے آپ پر، اس حساب سے تو دنیا میں کسی پر بھی قربانی نہیں بنے گی۔ یہ مقروض شروع والی یہ سب من گھڑت اور فراڈ والی باتیں ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، قرضہ تو ہر بندے پر ہے۔ اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ اگر سالی کی شادی آ جائے تو قرضہ بھی اٹھا کر جو ہے وہ بیوی بچوں کو کپڑے اور جوتیاں لے کر دیں گے، اور کوئی سرمنی آ جائے سارے کام کریں گے، لیکن قربانی میں جی میں تو مقروض ہوں۔ تو قرض بھی اگر اٹھانا پڑتا ہے کسی بندے کو، قربانی کرے وہ، اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں اتار سکتا ہوں، قرض تو ہم سب اٹھاتے ہیں، جو کمیٹی ڈالی ہوتی ہے قرض ہی تو اٹھایا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم آہستہ آہستہ کر کے لوٹا دیں گے۔ تو اگر آپ کو قرض ملتا ہے تو ضرور قربانی کریں، کیونکہ وعید اس معاملے میں بہت سخت ہے۔ لیکن اگر کوئی بیچارہ بہت ہی مفلس ہے اور نہیں کر سکتا بیچارہ، تو وہ میں پہلے حدیث بتا چکا، سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور المستدرک الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ ہے، اور امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں استطاعت نہیں ہے وہ پھر عید والے دن اپنے ناخن کاٹ لے اور بغلوں کے بال اور زیر ناف بال صاف کر لے، اور اس میں امپلائڈ ہے کہ پھر وہ یکم ذی الحجہ سے لے کر قربانی تک، قربانی کے دن تک، عید کی نماز تک یہ بال نہیں کاٹے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے پوری قربانی کا ثواب انشاءاللہ عطا فرما دے گا۔ پوائنٹ نمبر 3،
کہ ایک خاندان کے ایک فرد پر قربانی ہے یا سب نے ہی قربانی کرنی ہے؟ یہ بھی آج کل بڑا کریٹیکل ایشو ہے. یہ ساروں نے قربانی کرنی ہے؟ ایک خاندان میں جتنے بندے ہیں اور سارے امیر ہیں تو کیا سارے ہی کریں گے؟ تو بہتر تو یہی ہے سارے ہی کریں. جتنا میٹھا ڈالیں گے اتنا ہی بہتر ہے. آخرت کے لیے سیف کریں اس کو، عبادت. لیکن دین کی طرف سے اوبلیگیشن ہے کہ ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی ہوگی. ایک خاندان، ایک فیملی. اب فیملی یہ نہیں ہے کہ 5 بھائی ایک گھر میں شادی شدہ رہ رہے ہیں تو یہ ایک فیملی ہے، نہیں. ایک شادی شدہ بندہ اور اس کے بچے، یہ ایک فیملی ہے. ایک گھر میں اگر 5 بھائی ہیں تو یہ 5 فیملیز ہیں، الگ الگ اپنی قربانی دیں گے. یہ نہیں ہے نہیں جی ہم تو ابا جی کو تنخواہ دیتے ہیں، ایک ابا جی نے قربانی کر دی سب کی طرف سے ہوگی، نہیں. باقی خرچے لادا لادا ہیں، قربانی کی باری ہے تو ابا جی دیں گے، نہیں. تو ایک خاندان، میاں بیوی اور بچے، وہ ایک خاندان تصور ہوں گے، ان کی طرف سے ایک قربانی. اور وہ ثبوت جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے. عطا بن یسار تابعی کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو ایوب انصاری جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان تھے ان سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں آپ لوگ قربانی کس طرح دیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ہم میں سے ہر شخص ایک خاندان کی طرف سے ایک ہی بکری قربان کیا کرتا تھا، اور وہ اس کے اور اس کے گھر والوں کی طرف سے تصور ہوتی تھی. لیکن بعد میں پھر صورتحال خراب ہوگی اور لوگ باہم فخر کرنے کے لیے ایک سے زیادہ قربانیاں کرنا شروع کر دیں، جس کا ذکر اگلی حدیث میں موجود ہے سنن ابن ماجہ میں ہی اور المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ. اور امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے کہ حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے گھر والوں نے مجھے اکسایا، حالانکہ میں یہ جانتا تھا کہ سنت یہ ہے کہ پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی کی جائے، ایک بکری. لیکن میرے گھر والے مجھے اکساتے ہیں کہ میں زیادہ قربان کروں تاکہ لوگوں میں فخریہ طور پر یہ بات. یہ صحابہ کے زمانے میں یہ کام شروع ہو گیا، کیونکہ امت کا فتنہ تو مال ہے نا. تو پھر وہ صحابی کہتے ہیں کہ اب ہم زیادہ قربانیاں کرتے ہیں، اگر نہ کریں تو لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ کنجوس ہے. اس زمانے میں بات ہو رہی ہے، کنجوس کہتے ہیں. تو یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ جو بیرون ملک لوگ آباد ہیں وہ گھر والوں کو یہاں پیسہ بھیجتے ہیں تو وہاں ان کو قربانی پھر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بیوی بچے ادھر ہیں، ماں باپ ادھر ہیں، تو وہاں سے پیسے بھجوا دیے تو اس کی طرف سے قربانی ہوگی. وہ خاندان کا سربراہ ہے، یہ نہیں ہے کہ اس نے لادا ادھر قربانی کرنی ہے. اسی طریقے سے فطرانے کے پیسے، باقی چیزیں جو ہیں وہ یہاں پر اگر کوئی بھجوا دیتا ہے تو یہاں پر دے دیں گے تو ادا ہو جائے گی. تو یہ الحمدللہ میں نے مسئلہ ساتھ کلیئر کر دیا کیونکہ یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں. پوائنٹ نمبر 4 کہ جانوروں کی کون سی اسپیشیز ہیں جن کی قربانی لگ سکتی ہے. تو سورۃ الانعام کی آیت نمبر 143 اور 144 میں وہ 4 اسپیشیز بتائی گئی ہیں، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی ڈیٹیل موجود ہے. اور سورۃ الحج کے اندر اشارتاً ہے کہ بہیمۃ الانعام یعنی بے زبان مویشی جو ہیں، ان مویشیوں کی ڈیٹیل پھر سورۃ الانعام کی 143 اور 44 نمبر آیت میں ہے. تو یہ ٹوٹل قرآن اور سنت کی روشنی میں 5 قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی لگ سکتی ہے. نمبر 1 دمبا، مینڈا بھی ہم کہتے ہیں. نمبر 2 بھیڑ، نر اور مادہ دونوں شامل ہیں، وہ آگے حدیث آ بھی جائے گی. نمبر 3 بکرا یا بکری. نمبر 4 گائے، اور نمبر 5 اونٹ. مگر اس میں شرط یہ ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قربانی نہیں لگے گی مگر مسنہ کی. مسنہ عربی میں کہتے ہیں دوندے جانور کو، 2 دانتوں والا، یعنی چھوٹے چھوٹے جو دانت گر کے یہاں پر 2 دانت بڑے نکلے ہوئے ہوتے ہیں. آپ اگر یہ دیکھیں نیچے ان کے 2 بڑے دانت نکلے ہوئے ہوتے ہیں. تو مسنہ کی قربانی لگے گی، دوندے جانور کی قربانی ہوگی. اور اس حدیث میں 7 ہی الفاظ موجود ہیں کہ مگر اگر کسی کو دوندا جانور نہ ملے تو جزع عربی لفظ ہے جو ایسی بھیڑ کے لیے یا دمبے کے لیے بولا جاتا ہے جس کی عمر 6 ماہ سے لے کر 1 سال تک ہوتی ہے، جس کو پکا کھیرا کہتے ہیں ہم. یعنی دوندا تو نہیں ہوگا لیکن مضبوط قسم کا. اور اس میں موسٹ پروبیبل جو زیادہ اتفاق رائے ہے وہ 1 سال کی عمر ہے، چاہے دوندا نہ بھی ہو. امام ترمذی بھی یہ حدیث صحیح مسلم والی لے کر آئے ہیں جامعہ ترمذی میں، اور اس کے تحت انہوں نے لکھ دیا کہ اس پر اجماع ہے کہ بھیڑ اور دمبا تو لگ جائے گا، کھیرا بھی بغیر دوندا اگر وہ 1 سال تک عمر کا ہے، لیکن بکری نہیں لگے گی، بکرا نہیں لگے گا. یہ جو کہتے ہیں جی پکا کھیرا جی لے جاؤ، نہیں وہ نہیں لگے گا. تو یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ بکری، دمبا اور بھیڑ وغیرہ
یہ دوسرے سال میں جا کر دوندا ہوتے ہیں، یعنی ایک سال گزارنے کے بعد جب دوسرے سال میں انٹر ہوتے ہیں، بعض 13 ماہ میں، بعض 14 ماہ میں، لہذا سال عمر شرط نہیں بلکہ دوندا ہے، یہ انڈیکیٹر ہے دوندا۔ گائے تیسرے سال میں جا کے ہوتی ہے، یعنی 2 سال گزارنے کے بعد جب تیسرے سال میں انٹر ہوتی ہے، اور اونٹ 4 سال گزارنے کے بعد 5ویں سال میں پہنچ کر دوندا ہوتا ہے۔ چیک پوائنٹ جو ہے وہ دوندا ہے۔ لیکن یہاں پر حرام خوروں نے کیا کرتے ہیں کہ وہ کھیرا بکرا ہوتا ہے تگڑا قسم کا، اور اس کے سارے دانت توڑ دیتے ہیں، 2 دانت باقی رکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دوندا ہے۔ حالانکہ وہ جو 2 دانت ہوتے ہیں نا دوندے کے، وہ بہت بڑے 2 دانت ہوتے ہیں۔ وہ کھیرے کے جو دانت چھوٹے چھوٹے سائڈ پہ ہوتے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ یہ فوراً چیک کیا کریں، نیچے 2 بڑے دانت آپ کو الگ سے نظر آئیں گے دوندے کے۔ تو یہ نہیں کہ سارے دانت توڑ دیے، تو یہ حرام خوری تو عام ہو چکی ہے۔ اور میں نے پچھلا لیکچر 1.5 گھنٹے کا دیا، ایکسکلوسیو لیکچر، جو انشاءاللہ تعالی میرے علم کی حد تک کسی بندے نے اس طریقے سے چیزوں کو ایڈریس نہیں کیا۔ مسئلہ نمبر 51 کے نام سے ahlsunnatpak.com پر رزق حرام، فتنہ مال اور دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج، یہ ساری کی ساری چیزیں فتنہ مال کی وجہ سے۔ اب صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حدیبیہ والے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ اور گائے میں 7 مسلمانوں کو شریک کیا، یعنی اونٹ میں بھی 7 کو اور گائے میں بھی 7 کو۔ تو بکری کا تو ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ پورے گھر والوں کی طرف سے 1، لیکن یہاں 7 پر۔ اور جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے جو سنن ابن ماجہ، مسند امام احمد اور المستدرک للحاکم میں بھی صحیح سند کے ساتھ ہے، امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے، کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے میں 7 لوگوں کو شریک فرمایا اور اونٹ میں 10 لوگ۔ یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ اس کے درمیان آپٹیمل سولوشن تطبیق یہ ہے کہ اگر تو حج کی قربانی ہے، کیونکہ حدیبیہ والے سال حج اور عمرے والا معاملہ تھا، اس نیت سے لوگ نکلے تھے صحابہ کرام علیہم رضوان، تو اس میں پھر اونٹ میں 7 سے زیادہ لوگ شریک نہیں ہوں گے، اور عید قربان والے مسئلے میں 10 تک شریک ہو سکتے ہیں۔ اور یہ 10 اور 7 کا جو فگر ہے یہ ایکسٹریم ہے، 6 بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی ہو سکتے ہیں، ایک بندہ بھی ایک گائے دے سکتا ہے۔ یہ 7 زیادہ سے زیادہ ہیں گائے میں اور 10 اونٹ کے اندر۔ اب آ رہا ہے جناب بھینس کا مسئلہ۔ یہ بھینس بڑی مصیبت بنی ہوئی ہے ہمارے لیے، خصوصاً کتاب و سنت کے منہج پر چلنے والے لوگوں کے لیے۔ تو میں نے اجماع کی حجیت پر مسئلہ نمبر 31 میں گفتگو کی ہے کہ پوری امت کا اجماع ہے بھینس کے حلال ہونے پر، اور اس میں نے بتایا کہ اگر یہ کہتے ہیں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا، تو میں کہتا ہوں کہ کینگرو، مجھے اگلے دن فون آیا جی کینگرو حلال ہے یا حرام، تو آپ مجھے بتائیں فقہ حنفی میں کینگرو کا مسئلہ۔ ان کے بعد بھی 500 سال کے لوگوں کو کینگرو کا نام بھی نہیں سنا ہوگا، تو میں بتاتا ہوں کینگرو حلال ہے، کیونکہ وہ بھی مویشی ہے، بہیمۃ الانام میں آتا ہے، حلال ہے کیونکہ اس کی حرمت کوئی نہیں ثابت۔ تو آپ سب میرے مقلد ہو جائیں، میں نے بتایا کینگرو کا مسئلہ میں نے حل کر دیا۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے، بھینس حلال ہے۔ جہاں تک بھینس کی قربانی کا مسئلہ ہے تو اب یہ اجتہادی مسئلہ ہے۔ ہمارے جو حنفی لوگ ہیں وہ اس کو، بھینس تو ظاہر قربان نہیں کرتے، اتنی کوئی بیوقوفی کون کرے گا، دودھ دینے والی بھینس جو اتنی مہنگی آتی ہے، 2.5-3 لاکھ اور بعض 5-6 لاکھ تک بھی جو زیادہ دودھ دیتی ہیں، صحت مند قسم کی آسٹریلین جو ہیں، تو وہ قربان کرتے ہیں بھینس کا نر، اس کو ہم کٹا کہتے ہیں پنجابی زبان کے اندر۔ بیل کا لفظ تو بولا جاتا ہے جی اس کے لیے، گائے کے میل کے لیے، تو وہ کرتے ہیں قربان۔ تو اس میں اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ ہے اجتہادی۔ اب اس میں میری اپنی، چونکہ اجتہاد میں اختلاف ہو سکتا ہے، اگر کوئی کر لیتا ہے تو ہم اس پہ کوئی بدعت کا فتویٰ نہیں لگاتے۔ میری اپنی پرسنل رائے یہ ہے کہ بھینس کی قربانی سے پرہیز کرنے میں ہی عافیت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں جو ڈیٹیل مویشی بتائے گئے ہیں، اب اس کے علاوہ بھی کئی مویشی ہیں جو حلال ہیں، نیل گائے حلال ہے، ہرن، اگر کوئی ہے جی ہرن اور بکری تقریباً ملتے جلتے ہیں تو ہرن کی قربانی بھی، اب یہ تو حنفی بھی نہیں مانتے۔ لہٰذا قیاس جو ہے اس مسئلے میں کرنے سے بچا جائے، قیاس کو ہم اسلام کا حصہ مانتے ہیں، لیکن کتاب و سنت اجماع میں اگر کوئی بات نہ ملے تو، لیکن اگر کوئی بھینس کی قربانی کر لیتا ہے ہم اس پہ فتویٰ کوئی نہیں لگاتے اس مسئلے میں، کیونکہ مسئلہ اتنا کلیئر نہیں ہے۔ تو یہ الزامی جواب میں نے ہرن والا بھی بتا دیا کہ اس کو اگر بکری کے حکم میں داخل کیا جائے تو پھر ہرن کی قربانی بھی لگ جاتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 5 کہ کون سے عیب ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے قربانی نہیں کی جائے گی اگر وہ جانور میں پائے جاتے ہوں۔ تو اس میں پہلی حدیث سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 قسم کے جانوروں کی قربانی کرنے سے منع فرما دیا ہے۔ نمبر 1 کانا جانور،
نمبر 2 بیمار جانور، نمبر 3 جو واضح طور پر لنگڑا ہو. یہ کانے سے مراد تھوڑا سا کانا نہیں، جو واضح طور پر کانا ہو، اور بیمار بھی واضح طور پر ہو، لنگڑا بھی واضح طور پر. اور چوتھا لاغر قسم کا، بالکل مریل قسم کا اگر کوئی جانور ہے جس کی ہڈیوں پر گوشت ہی نہیں ہے تو وہ اس کی قربانی نہیں لگے گی، کیونکہ اللہ از دا ٹاپ پرائورٹی. دوسری حدیث جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد اور سنن نسائی کے اندر موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کانا جو جانور ہے اس کی قربانی سے منع فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی منع فرمایا کہ کوئی ایسا جانور قربان نہ کیا جائے جس کے کان چرے ہوئے ہوں یا اس کے کانوں میں سوراخ ہو، یہ کان کاٹے گئے ہوں، کیونکہ یہ بھی واضح عیب ہے. اور تیسری حدیث جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے کہ کان کٹے ہوئے اور سینگ ٹوٹے ہوئے جانور کی قربانی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے سے منع فرمایا. اب یہاں بڑا کریٹیکل مسئلہ ہے کہ آپ نے جانور لیا، اس وقت تو بیچارہ ٹھیک تھا، گھر پہنچے بیمار ہو گیا، یا کوئی ایسا مسئلہ بن گیا کہ اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، یا کوئی اس طرح کا ایشو بن گیا. تو اس کے بارے میں حدیثیں تو ملتی ہیں لیکن ان میں کوئی صحیح سند والی حدیث نہیں. البتہ ایک قول ایک صحابی کا صحیح سند کے ساتھ المصنف عبد الرزاق میں موجود ہے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کا. وہ فرماتے ہیں انہوں نے ایک کانی اونٹنی دیکھی جس کی قربانی کے لیے لوگ جمع تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ اگر اس اونٹنی میں یہ عیب جو ہے، اس کی آنکھ ضائع ہوئی تھی، ایک آنکھ، اگر یہ عیب خریدنے سے پہلے کا ہے تو اس کو قربان نہ کرو، اور اگر یہ خریدنے کے بعد پیدا ہوا ہے تو پھر قربانی کرنے میں حرج نہیں. لہذا اس اثر سے یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی کہ اگر کسی جانور میں کوئی ایسا عیب پیدا ہو جائے جو خریدنے کے بعد ہے تو اس کی قربانی بالکل درست ہے، اور یہ عقل کے بھی قریب ہے الحمدللہ. پوائنٹ نمبر 6، کیا خصی جانور کی قربانی کرنا درست ہے؟ اب یہ بہت کریٹیکل مسئلہ ہے اور اس میں مجھے سب سے زیادہ سر کھپانا پڑا ہے اس ایشو میں، خصی جانور والے مسئلے میں. اور میرے لیے پریشانی کا باعث اس وقت یہ معاملہ بن گیا جب مجھے یہ بات پتہ چلی کہ ہمارے جو اہل تشیع بھائی ہیں وہ خصی جانور کی قربانی کو جائز نہیں سمجھتے، اور ہمارے اہل سنت میں سے بھی جماعت المسلمین والے جو ہیں وہ اس کی قربانی کو جائز نہیں سمجھتے. اب ان کے تکفیر والے معاملے الگ، بہرحال وہ ہم ان کو خارج تو نہیں کرتے اہل سنت سے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا سے مراد دلی جگری یار ہمارے، خوارج کے خلاف قتال بھی کیا، حالانکہ تکفیری تھے وہ، لیکن ان کے جنازے بھی خود پڑھائے، اور فرمایا کہ یہ مجھے کافر سمجھتے ہیں، میں ان کو کافر نہیں سمجھتا. تو سیکچولی ڈسیبل جو جانور ہے، خصی جانور، اس کی قربانی، تو بھائیو ایک اصولی بات تو سمجھ لیجئے، سورۃ النساء کے اندر یہ بات آئی، آیت نمبر 119، جس پر میں نے تقریباً 2 گھنٹے اپنی تفسیر کلاس میں گفتگو کی تھی. داڑھی کا مسئلہ بھی اور باقی ایشوز بھی اس میں نے بیان کیے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیطان جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں کیا کیا حربے آزماؤں گا، ان میں سے ایک حربہ یہ تھا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلْيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، میں ضرور ان کو حکم دوں گا کہ یہ جانوروں کے کان چیریں گے. یعنی اللہ نے تو صحیح کان بنائے لیکن یہ کان چیریں گے، بتوں کے نام پر چھوڑیں گے، خلقت کو بگاڑیں گے. وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ضرور انہیں حکم دوں گا، شیطان نے کہا، فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، تو پس ضرور یہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو بدل دیں گے. تو جانور کو خصی کرنا بھی بیسیکلی اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو بدلنا ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ نر کو آپ جو ہے وہ سیکچولی ڈسیبل کر رہے ہیں، اللہ کی تخلیق بدل رہے ہیں، اور ظاہر ہے وہ تکلیف دہ امر بھی ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ جانور کو تکلیف نہیں ہوتی. مرد کوئی خصی ہو تو یہ ہے بھی سمجھا جائے گا، اور جانور کو آپ خود خصی کریں گے، سیکچولی اس کو ڈسیبل کر دیں گے تو یہ عیب ہی شمار ہوگا. اور اس بارے میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں اور بڑے جید صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 سال تک وضو کروایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 82 سال تک زندہ رہے، 93 ہجری میں فوت ہوئے مدینہ شریف میں. صحیح سند کے ساتھ ان کا قول موجود ہے تفسیر تبری میں، جو پہلی اسلام کی تفسیر ہے قرآن پاک کی. ابن جریر تبری رحمۃ اللہ علیہ، المتوفا 310 ہجری، پہلے 300 سال کے بزرگوں میں آتے ہیں. اور یہ وہ بزرگ ہیں جو اہل سنت اور اہل تشیع دونوں ان کی بزرگی کے قائل ہیں. ایک اہل تشیع کے بھی امام تبری ہیں، وہ الگ ہے، یہ اہل سنت والے کو بھی وہ مانتے ہیں. تو انہوں نے صحیح سند کے ساتھ انس بن مالک کا قول نقل کیا ہے اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں، کہ وہ کہتے ہیں کہ جانوروں کو خصی نہیں کرنا چاہیے. اس کے علاوہ بھی کئی تابعین کے اقوال مصنف ابن ابی شیبہ میں اور باقی
سنن الکبریٰ البہیقی میں موجود ہے کہ جانوروں کو خصی کرنا تابعین کے گروہ میں برا سمجھا گیا ہے، اور چند ایک تابعین اس کے جواز کے بھی قائل ہیں، وہ بھی اقوال ملتے ہیں، لیکن وہ اتنے واضح نہیں۔ قربانی کے حوالے سے کوئی قول نہیں ہے کہ قربانی کے لیے خصی جانور لگایا جائے، ویسے ہے کہ کبھی ضرورت پڑے تو خصی کرنا، اور بڑے گول مول الفاظ موجود ہیں، اور اس میں جو واضح الفاظ ہیں وہ بھی بڑی مشکل کے ساتھ ہی ہیں۔ سنن الکبریٰ البہیقی میں امام بہیقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، کامنٹس دیے ہیں کہ کوئی بہت ضرورت پڑ جائے تو جانور کو خصی کرنا جائز ہے۔ اب وہ ضرورت نہیں انہوں نے بتائی کہ کون سی، قربانی کا ذکر کوئی نہیں کیا۔ اسی طریقے سے مسائل احمد میں بھی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے جو فتاوی ہیں، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ خصی جانور کی قربانی قبول ہو جائے گی۔ اب یعنی کہ وہ اس کو جسٹ جائز کے زمرے میں لے رہے ہیں، کوئی افضل نہیں جس طرح ہمارے یہاں موجود ہے کہ جی خصی جانور کی قربانی کرنا افضل ہے۔ اور وہ مسکنسیپشن آئی اس ضعیف روایت کی وجہ سے جو سنن نبی داؤد، سنن ابن ماجہ اور مسند امام احمد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 خصی مینڈے قربان کیے۔ یہ پکی ضعیف روایت ہے، کیونکہ اس میں شریک بن عبداللہ القاضی جو ہیں وہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور صحیح مسلم کے مقدمے میں پیٹ رول ہے کہ مدلس کی ان والی روایت ہے جو ضعیف ہوتی ہے جب تک سما کی تصریح موجود نہ ہو۔ اور یہی وہ حکم ہے جو اس حدیث میں بھی ہے سنن نبی داؤد کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے وقت پہلے گھٹنے لگاتے تھے بعد میں ہاتھ۔ اس روایت کو بھی ضعیف اسی وجہ سے کہا جاتا ہے، اور ہم ہاتھ پہلے لگانے کے قائل ہیں کہ اس روایت میں یہ راوی مدلس ہے، تو اگر یہ صحیح ماننی ہے پھر وہ بھی صحیح ماننی پڑے گی۔ تو یہ 2 نمبر پالیسی نہیں ہونی چاہیے اس معاملے میں، ایک اصول رکھا جائے۔ تو اس روایت کے اندر 2 خصی مینڈے جو قربان کرنے والی روایت ہے، اس میں سوری میں نے یہ غلط بتا دیا، محمد بن اسحاق جو ہیں یہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں۔ اچھا، اب اس میں کنکلوژن کیا ہے، آج ہم کس رزلٹ پر پہنچے؟ تو اس معاملے میں میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ بہتر یہی ہے کہ خصی جانور کی قربانی سے اوائڈ کیا جائے۔ البتہ اگر کوئی کر لیتا ہے تو اس کو ناجائز نہیں کہیں گے، حرام نہیں کہیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عیب گنوائے ہیں جانوروں میں، اگر یہ عیب پائے جاتے ہوں تو ان کی قربانی نہیں لگے گی، یعنی کانا ہے، لنگڑا ہے، بیمار ہے، اسی طریقے سے لاغر ہے، سینگ ٹوٹا ہوا ہے، کان چرا ہوا ہے، یہ 5-6 باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اس میں خصی ہونا بیان نہیں ہے، لہٰذا ہم خود سے شریعت سازی نہیں کر سکتے۔ خصی کرنا قربانی کے علاوہ بھی ویسے جو ہے یہ مذموم چیز ہے، تو لہٰذا اہل تشیع کا یہ جو سٹانس ہے اس میں ان کو نرمی کرنی چاہیے۔ البتہ اس معاملے میں ان کے ساتھ ہوں کہ خصی بکرا نہ کیا جائے تو یہی بہتر ہے، اسی میں عافیت ہے۔ پوائنٹ نمبر 7، قربانی کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس نے عید سے پہلے ذبح کیا اس نے اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے ذبح کیا، اور جس نے عید کے بعد ذبح کیا، عید کی نماز ہونے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد، اس کی قربانی مکمل قربانی ہے اور مسلمانوں کے طریقے پر ہے۔ جبکہ دوسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ جو شخص عید سے پہلے قربانی کر لے تو وہ بعد میں دوبارہ قربانی کرے۔ اب اس سے بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ بڑی تاکیدی سنت ہے، ورنہ دوبارہ کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی، تو فرمایا دوبارہ کرے، بخاری اور مسلم میں ہے۔ پوائنٹ نمبر 8، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ہر شے پر احسان کرنے کا حکم فرمایا ہے، لہٰذا جب تم ذبح کرنے لگو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو اور اپنی چھری کو بھی تیز کر کے جانور کو آرام پہنچاؤ، کھنڈی چھری نہ پھیری جائے، تیز چھری۔ اور اس میں بھی پورا پھر جانور نہیں کاٹا جاتا، اسپائنل کارڈ تک کاٹا جاتا ہے، اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ جانور جو ہے اس کے اندر اس کے سر کا سے جو سگنل نکلنے ہیں پورے جسم کے ساتھ رشتہ برقرار رہے، تو وہ تھوڑا کانپتا ہے تو جسم کی نسوں میں جو خون ہے وہ بھی باہر نکل جاتا ہے، جو بیمار خون، بیماریاں پیدا کرنے والا خون ہے، یہی ذبح کے اندر حکمت ہے۔ تو جھٹکے والا جو ہے معاملہ یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اب اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے مصنف عبد الرزاق کے اندر کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس جانور کو کھانا مکروہ سمجھتے تھے جسے قبلہ رخ کر کے قربان نہ کیا گیا ہو، حرام نہیں، مکروہ، کراہت سمجھتے تھے، قربانی تو ہو جائے گی لیکن وہ ذبیحہ، ایسا ذبیحہ جو قبلہ رخ ہو وہی بہتر ہے۔ لہٰذا جب مرغیاں لینے بھی جائیں تو اس وقت بھی اہتمام کر لیا کریں، قبلہ رخ کریں، لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تو قربانی جو ہے یا اس طریقے سے ذبیحہ تو ہو جائے گا۔ الحمدللہ ساری امت اسی پر عمل کرتی ہے۔
کہ اس کی ٹانگیں جو ہیں وہ باندھ کر جو ہے وہ قبلہ رخ کر دی جاتی ہیں، پھر اس کی گردن بھی، تاکہ قبلہ رخ اس کا ہو۔ پوائنٹ نمبر 9، تکبیر کے الفاظ کیا ہو؟ تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چتکبرے مینڈھے قربان کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زمین پر لٹا کر ان کے پہلوؤں پر اپنا پاؤں مبارک رکھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو قربان کیا۔ تو یہ تکبیر متفق علیہ ہے اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں، بسم اللہ واللہ اکبر، اللہ کے نام کے ساتھ اور اللہ کے لیے ہی تمام بڑائیاں ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری تیز کروائی، اور جب ذبح کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور دعا کی، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہم تقبل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ اسے قبول فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یعنی پورے گھر کی طرف سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کم از کم 9 بیویاں تو تھی، پورے گھر والوں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک، اس میں الفاظ موجود ہے، سینگوں والا چتکبرا مینڈا قربان کیا، اور ساتھ ہی حضرت عائشہ نے بتایا چتکبرے سے مراد یہ ہے کہ اس کی پیٹ، آنکھیں اور ٹانگوں پر کالے نشانات تھے، جس کو ہم کہتے ہیں کالا چٹا، چتکبرا مینڈا قربان کیا، اور پھر فرمایا اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساتھ فرمایا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی اللہ قبول فرما۔ یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں۔ لہذا یہاں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کا ذکر کیا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے روحانی باپ ہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ ان پر حق رکھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، تو اگر وہ امت کی مائیں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے روحانی باپ ہیں۔ سورۃ الاحزاب کی آیت ہے، اس کے تحت اب کوئی شخص یہ نہیں یہ دعا پڑھ سکتا کہ پوری امت کی طرف سے قبول فرما، ورنہ تو باقیوں کی طرف سے قربانی گئی نا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں اگلا پوائنٹ نمبر 10 ہے، یہ روایت ہے جس کی وجہ سے تھوڑا ایشو آج کل چل نکلا ہے، وہ جامعہ ترمذی اور سنن نبی داؤد میں ہے، اور یہ ضعیف روایت ہے، اور یہ وہ روایت ہے جس میں وہ سکم ہے جو میں پہلے بیان کر چکا، کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ میں ہر سال ایک مینڈا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربان کروں۔ تو 2 مینڈے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد۔ تو اس حدیث میں وہی شریک بن عبداللہ القاضی جو ہیں وہ مدلس راوی ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے جب تک سما کی تصریح نہ ہو۔ صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ پیٹ رول ہے، اور یہی رول ہے جس کی وجہ سے وہ خطرناک روایت بھی ضعیف ثابت ہوتی ہے جو مسند امام احمد میں ہے، اور الادب المفرد امام بخاری کی اس میں بھی موجود ہے، اور مشکات المصابیح میں بھی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4902 نمبر حدیث ہے۔ اب یہ حدیث میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ روایت درج ہے لیکن یہ ضعیف ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے جاہلی نسب پر فخر کرے تو اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لو، اور یہ بات کنائے سے نہ کرو، ڈائریکٹ کرو، ولیعوذ باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ بات نہیں فرما سکتے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس روایت میں حسن بصری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اگر یہ کسی نے صحیح ماننی ہے پھر وہ بھی صحیح مانے گا، تو یہ روایت بالکل ضعیف ہے۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس روایت کے تحت 1495 نمبر روایت کے تحت ایک مسئلہ بھی انہوں نے سالو کیا ہے، کہ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے رحمۃ اللہ علیہ، جو تبع تابعین میں سے ہیں، المتوفى 181 ہجری، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا درست نہیں ہے اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں، یعنی انہوں نے اگر اس حدیث کو لیا بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خصوصیت کے طور پہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے چلو قربانی کر دی، کسی کو اگر ذوق کلیئر نہیں اس حدیث کا، کوئی بدعت کا فتویٰ نہیں، آج بھی کوئی کر لیتا ہے جس کو یہ بات پتہ نہیں ہے، ہاں پتہ چل جائے پھر بچنے میں عافیت ہے، بدعت کا فتویٰ ہم پھر بھی نہیں لگاتے۔ تو عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی نہ کی جائے،
البتہ میت کی طرف سے جو جانور ذبح کیا جائے گا وہ صدقہ پھر ہوگا. اور پھر فرمایا کہ اس سارے کو ہی قربان جو کیا ہوا جانور ہے سارے کو ہی پھر صدقہ کرنا ہوگا, اپنے پاس نہیں رکھ سکتے کیونکہ یہ صدقے کا گوشت ہے. اور اس میں یہ بات یاد رکھیے, یہ بکرا بھی پھر الگ سے کرنا ہوگا. گائے میں حصہ ڈال دیا اگر 7 میں سے ایک حصہ کسی اور کے لیے جو فوت شدہ ہے کہ میرے امی ابو کی طرف سے یا فلاں کی طرف سے, تو ساروں کی قربانی خطرے میں پڑ گئی. اور یہ بات سمجھ لیجئے, صحیح مسلم کی حدیث کے تحت میت کو 3 اعمال کا ثواب پہنچتا ہے. ان میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ نیک اولاد کے اعمال کا ثواب بھی پہنچتا ہے, ان کی دعاؤں کا ثواب پہنچتا ہے. دوسرا, علم کی بات جو اس نے اپنی زندگی میں کی وہ ملنا بھی چاہیے. اور تیسرا, صدقہ جاریہ جو اپنی زندگی میں کوئی اچھا کام کیا. لیکن یہ جو بات ہے تو آٹومیٹکلی اگر ہم قربانی کرتے ہیں, ہمارے ماں باپ زندہ ہیں یا فوت ہو چکے, ان تک ثواب پہنچے گا. اور پوری امت کی قربانی کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچے گا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذریعہ ہدایت بنے ہمارے لیے. اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. ہمارے ہر عمل کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ اعمال میں بھی جاتا ہے, الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب جناب کریٹیکل مسئلہ ایک اور آ رہا ہے, پوائنٹ نمبر 11. کیا قربانی میں عقیقہ والا معاملہ بھی شامل کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ اکثر ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے کہ وہ 6 حصے رکھے ہوتے ہیں گائے کے اور 7واں رکھ دیتے ہیں قربانی کے ساتھ 7واں عقیقے کا بھی. لڑکی ہو تو 1 رکھ دیا, لڑکا ہوا تو 2. حالانکہ دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں ضعیف سند کے ساتھ بھی کوئی ایسی روایت موجود نہیں ہے کہ یہ معاملہ کیا جائے گا عقیقے میں. عقیقے میں تو پوری جان دینی ہے. اب عقیقے کا مسئلہ بھی سن لیجئے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکے کے پیدا ہونے پر عقیقہ ہے, اس کی طرف سے خون بہاؤ. یعنی پورا جانور, لڑکے کے بدلے ایک جانور قربان کرنا ہے. اور وہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, جامعہ ترمذی, سنن ابی داؤد اور سنن نسائی میں صحیح سند کے ساتھ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ اپنے عقیقے کے عوض گروی ہوتا ہے, 7ویں دن اس کا عقیقہ کرو. گروی کیا ہے؟ پوری جان دینی, جان کے بدلے جان. اس کا عقیقہ کرو 7ویں دن, اس کا نام رکھو اور اس کا سر مڈاؤ. یہ 3 کام کرو. اور تیسری حدیث جامعہ ترمذی, سنن ابی داؤد اور سنن نسائی میں موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں یا بکرے اور لڑکی کی طرف سے 1 کرو. اور جامعہ ترمذی میں ڈیٹیل ساتھ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں نر اور مادہ میں کوئی مسئلہ نہیں, نر بھی کر سکتے ہو اور مادہ بھی. ہمارے اہل تشیع بھائی جو ہیں وہ عقیقے اور قربانی میں صرف نر کے قائل ہیں, لیکن یہ حدیث ہمارے پاس موجود ہے کہ نر اور مادہ دونوں کی قربانی لگ سکتی ہے. البتہ نر کا ہونا زیادہ بہتر ہوگا, کیونکہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے لیے مینڈا ہی اتارا گیا تھا آسمان سے. تو یہ عقیقے والا مسئلہ میں نے کلیئر کیا. تو سنن الکبریٰ البہیقی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد اپنا عقیقہ کیا. اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اگر کسی شخص کو زندگی میں عقیقہ کرنے کی استطاعت نہیں ملی, اس کے ماں باپ کو نہیں تھی, بعد میں اس کو مل گئی, تو اب وہ اپنا عقیقہ خود کر سکتا ہے بڑی عمر میں بھی پہنچ کر. لیکن جان بوجھ کر لیٹ کرنا, جی منڈے دا چاچا آ رہا ہے تو منڈے دا تایا پہ آندا ہے باہروں, تو عید تو بات کریں گے, فلانے تو بات کریں گے, یہ بات نہیں. ورنہ وہ اس کے بعد تو عام صدقہ ہوگا. 7ویں دن ہی عقیقہ کرنا ہے. یعنی بچہ اگر سوموار کو پیدا ہوا تو عقیقہ اتوار کو ہوگا, بچہ اگر اتوار کو پیدا ہوا تو عقیقہ ہوگا ہفتے والے دن, 7ویں دن. اور رات میں اگر بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ اسلامی دن جو ہے وہ مغرب سے شروع ہو جاتا ہے, اس کا بھی اعتبار کرنا ہوگا. ہاں جی, اب آ رہا ہے جناب کڑوا مسئلہ, پوائنٹ نمبر 12. نسبت تو اس کی بڑی اچھی آئی ہے 12 کی, لیکن مسئلہ بڑا کریٹیکل ہے, اور وہ ہے کہ قربانی کے دن کتنے ہیں. تو پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ عید کے دن 2 ہیں. عید الفطر 1 شوال کو, اور عید الاضحیٰ یعنی قربانی والی عید 10 ذوالحجہ کو. عید کے دن 2 ہیں. یہ بڑی عید کے 3 دن نہیں ہوتے, عید کے 2 ہی دن ہوتے ہیں, ایک چھوٹی عید اور بڑی عید. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, سنن ابی داؤد میں, سنن نسائی میں اور المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے, اور امام ذہبی نے بھی اس روایت کی موافقت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے تو انصار میں 2 دن ایسے تھے وہ منایا کرتے تھے خوشی کے طور پر.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان 2 دنوں کے بدلے میں 2 عید کے دن عطا فرمائے ہیں، ایک عید الاضحیٰ کا دن اور دوسرا عید الفطر کا دن. تو 2 دن، یعنی 2 دن ہیں، عید کے 2 دن ہیں. اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ 2 دن ایسے ہیں جن میں روزہ نہیں ہے، روزہ رکھنا منع ہے. دوسری روایت میں یہ ہے، ایک عید الفطر کا دن اور دوسرا عید الاضحیٰ کا دن. تو یہ تمام چیزیں بتا رہی ہیں کہ عید کے دن 2 ہیں. ہاں یوم النحر وہ زیادہ ہے. ہاں صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ تمام ایام تشریق جو ہیں، ایام تشریق کون کون سے؟ 10 ذوالحجہ، 11، 12 اور 13، یہ 4 دن یہ کھانے پینے کے دن ہیں. یعنی ان میں کھانا پینا، اس میں عید کے دن کے الفاظ کہیں نہیں موجود ہیں. بعض مولوی اس میں 2 نمبری کرتے ہیں، عید کا نہیں، کھانے پینے کے دن. اور تشریق کہتے بھی عربی زبان کے اندر گوشت کو خشک کر کے جو رکھا جاتا ہے تاکہ سٹور کیا جائے، جس طرح آج کل جو ہے فریجوں میں سٹور ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے. تو یوم النحر کتنے ہیں؟ تو بھائیو اس میں اہل سنت اور اہل تشیع کا اتفاق ہے سوائے چند لوگوں کے کہ عید میں، بڑی عید میں یوم النحر 3 ہے، 10 ذوالحجہ جو عید کا دن اور اس کے بعد 2 دن اور 11 اور 12. اہل سنت اور اہل تشیع کا اتفاق ہے. البتہ اہل سنت میں سے ایک گروہ جو اصحاب الحدیث یا اہل حدیث اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان میں سے چند علماء کی یہ رائے ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ ضعیف روایتوں کی وجہ سے ہوئی. ضعیف روایتیں ہی اصل میں فتنہ کھڑا کرتی ہیں سارا. اور میری پوری گفتگو ہے مسئلہ نمبر 36 کے نام سے اہل سنت پاک .com پر 1 گھنٹہ 25 منٹ کی گفتگو، ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ. یہ ساری امت میں بگاڑ جو آئے ہیں قرآن اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے مقابلے پر، یہ ضعیف الاسناد احادیث کی وجہ سے. تو ضعیف احادیث کی وجہ سے جو اسناد میں ضعیف ہوں، یہ سارا فتنہ کھڑا ہوا. تو وہ حدیث جو ہے اس کی 2 تگڑی روایتیں جو بقول ان کے ہیں وہ پیش کی جاتی ہیں، وہ میں ان کا سکم آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلی حدیث مسند امام احمد سے، یہ ہر بندے کی زبان زد عام ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام ایام تشریق قربانی کے ہیں. تو بھائیو یہ حدیث پکی ضعیف ہے، منقطع روایت ہے. اور صحیح مسلم کے مقدمے میں ہے کہ تابعی کی مرسل کوئی شے نہیں ہے جب تک وہ صحابی سے بیان نہ کرتے. تو اس حدیث میں سکم یہ ہے کہ عبد الرحمن بن ابی حسین رحمت اللہ علیہ، ان کی تابعی، یہ جو تابعی ہیں، ان کی ملاقات جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی سے ثابت نہیں. اور ظلم کی انتہا یہ ہے کہ دارالسلام نے جو کتاب چھاپی ہے حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کی، انہوں نے یہ روایت لکھی اور ساتھ لکھ بھی دیا کہ محدثین کی نظر میں یہ روایت منقطع ہے. پھر آگے کہتے ہیں لیکن بعض کہتے ہیں ٹھیک ہے لہذا کر لینی چاہیے. یعنی اتنی شک والی چیز ہی کر لینی چاہیے. پھر تو بھائیو 24 حدیثیں تو میں بھی پیش کرتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ بغیر رفع دین کے آپ نے نماز پڑھی. تو روایتیں تو ادھر بھی بہت ہیں، پر اصول محدثین پر ثابت تو ہونا پہلے. تو ضعیف الاسناد احادیث کا یہ سارا فتنہ ہے. اور دوسری حدیث سنن کبریٰ البیہقی اور صحیح ابن حبان سے پیش کی جاتی ہے، یہی والی حدیث، اس کی سند وہاں بھی ہے. اور اس کے علاوہ جتنی پیش کی جاتی ہیں ساروں میں یہی حکم ہے کہ وہاں پر کیا ہے، عبد الرحمن بن یہ میں نے جو پہلی بتائی نا، اس میں سلیمان بن موسیٰ کی ملاقات جبیر بن مطعم سے ثابت نہیں. اور یہ جو دوسری روایت ہے اس کی 2-3 اسناد میں عبد الرحمن بن ابی حسین اور عمر بن دینار تابعی، ان دونوں کی ملاقات جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت نہیں ہے. لہذا منقطع روایت ہے، اور منقطع روایت کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہے. لہذا یہ مسئلہ کلیئر کیا. تو لہذا کوئی مرفوع حدیث موجود نہیں ہے، نہ اس ٹاپک پر کہ قربانی کے کتنے دن ہیں، نہ 3 پر ہے اور نہ 4 پر مرفوع جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو. البتہ اس کے برعکس ہمیں صحیح الاسناد آثار ملتے ہیں، اور وہ پہلا الموطا امام مالک میں اور سنن الکبریٰ البیہقی کے اندر صحیح سند کے ساتھ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اور گولڈن چین کے ساتھ. امام مالک نے نافع سے سنا، نافع نے عبداللہ بن عمر سے، گولڈن چین. اسی سند پر بخاری اور مسلم میں رفع الیدین کی حدیث ہیں. گولڈن چین سب سے بیسٹ سند کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ قربانی عید والے دن کے بعد 2 دن ہے، یعنی ٹوٹل 3 دن. بلکہ احکام القرآن جو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 321 ہجری ان کی کتاب ہے، اس میں صحیح سند کے ساتھ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مولا سے مراد جگری یار
جو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، جس کا مولا میں اس کا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ۔ مولا سے مراد مشکل کشا نہیں، اور اس میں میری پوری گفتگو بھی ہے sunnatpak.com پر، 2.25 گھنٹے کی دعا صرف اللہ ہی سے، مسئلہ نمبر 3 کے نام سے اور مسئلہ نمبر 43 کے نام سے، وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل، وہ بھی 1.5 گھنٹے کی گفتگو ہے الحمدللہ۔ یہ میں نے ایشوز میں ریزالو کیا ہے۔ تو اسی بک میں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے صحیح سند کے ساتھ کہ قربانی کے کل 3 ہی دن ہیں، 10، 11 اور 12۔ اور اسی کتاب میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بھی قول ہے صحیح سند کے ساتھ کہ قربانی کے دن عید کے بعد 2 ہیں، لیکن افضل دن پہلے دن ہی قربانی کرنا ہے۔ یہ مسئلہ بھی کلیئر ہو گیا۔ لہذا یہ 4 دن جو اونٹ کھڑا رکھتے ہیں اور پھر قربان کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہم مردہ سنت زندہ کر رہے ہیں۔ تو یہ عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں پہلا دن افضل ہے، یہ کوئی مردہ سنت زندہ نہیں ہے، پہلے سنت تو ثابت ہو صحیح سنت کے ساتھ۔ تو مردہ سنتیں جو بخاری اور مسلم سے ثابت ہیں اس کو زندہ کرنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں، وہ میں بتا دیتا ہوں اگر اس کے لیے کوئی تیار ہو جائے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کالی پگڑی پہنی ہوئی تھی اور اس کے 2 شملے چھوڑے ہوئے تھے دائیں اور بائیں کندھے پر۔ اس مردہ سنت کو بھی زندہ کریں نا، سارے لوگ پگڑیاں باندھیں۔ المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ ہے، سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں نے سفید کلر کی پگڑی باندھی ہوئی تھی اور شملہ نہیں چھوڑا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ پگڑی کھول کر دوبارہ مجھے باندھی اور 1 چپے کے برابر جو ہے وہ شملہ چھوڑا اور فرمایا سعد اس طرح پگڑی باندھا کرو، خوبصورت لگتی۔ تو اس مردہ سنت کو بھی کوئی زندہ کرے نا۔ اچھا، اب ایک اور نئی آج ہی مجھے سننے کو ایک بات ملی کہ جی حاجی جو ہے وہ منا میں ہوتے ہیں، تو منا میں تو قرآن پاک میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 203 میں آیا ہے کہ منا میں تو آپ 3 دن مزید رہ سکتے ہیں، 2 دن کے بعد بھی لوٹ سکتے ہیں، یعنی 10 کے بعد 11 اور 12۔ عموماً تمام حاجی 12 تک آ جاتے ہیں، لیکن اس میں اجازت ہے قرآن پاک میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 203 میں کہ کوئی تیسرے دن بھی رہنا چاہے تو رہ سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں چونکہ وہ منا میں 3 دن رہا جا سکتا ہے، لہذا قربانی بھی 3 دن ہو سکتی ہے۔ بھائیو یہ مسئلہ کہاں سے نکال لیا؟ ان بچاروں نے شاید حج کیا ہی نہیں ہوا، ان کو حج کی بنیاد ہی نہیں پتا کہ حج میں پہلے دن جب کنکریاں مارنی ہوتی ہیں منا میں، اس کے بعد قربانی کر کے پھر سر کے بال منڈانے ہوتے ہیں اور پھر طواف زیارت کرنا ہوتا ہے عام کپڑوں میں غسل کرنے کے بعد۔ اگر کسی بندے نے پہلے دن قربانی نہیں کی ہے، چلیں ٹھیک ہے، پہلی کنکریاں تو اس نے مار لی، اگلے دن کی جو کنکریاں وہ تو اس وقت تک مار ہی نہیں سکتا جب تک وہ درمیان والا کام نہیں کرے گا، یعنی قربانی اور سر منڈانا اور طواف زیارت۔ تو دوسرے دن کی کنکریاں وہ کیسے مارے گا؟ اگر دوسرے دن بھی، تو حاجی تو دوسرے دن بھی قربانی نہیں کر سکتا، حاجی نے تو قربانی پہلے دن کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ بالکل فراڈ بچایا ہوا ہے، پتہ نہیں کہاں سے یہ باتیں لکھ لی ہیں۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، الحمدللہ میں نے بتا دیا، اہل سنت اور اہل تشیع میں اتفاق ہے، سوائے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور چند لوگوں کا کہ وہ چوتھے دن کی قائل ہیں اور ضعیف روایتوں کی وجہ سے، اور اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں، ہم ان پہ کوئی بدعت کا فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن جس کو بات پتہ چل جائے۔ اور میں اسی لیے بھائیوں، یہ بات شاید کسی کو بری بھی لگے لیکن میں اپنے دل کی بات سامنے رکھوں، میں اہل سنت میں سے اور اہل تشیع میں سے بھی سب سے زیادہ محبت اہل حدیث کے ساتھ کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی ایک مکتبہ فکر ہے جن کے سامنے جب صحیح الاسناد احادیث رکھی جاتی ہیں تو ان کو اپنا کوئی بزرگ یاد نہیں آتا، وہ کہتے ہیں بھئی حدیث صحیح ثابت ہوگی، یہی ہمارا مذہب ہے، اور اگر ہم کسی حدیث پر عمل کر رہے تھے اور وہ ضعیف تھی ہم چھوڑ دیں گے۔ کتنے عرصے سے عمل کر رہے تھے کہ وطروں میں رکوع سے بعد دعا پڑھا کرتے تھے ہاتھ اٹھا کے، جب ثابت ہو گیا کہ نہیں ہے تو دارالاسلام جو اہل حدیث کا سب سے بڑا مکتبہ ہے، انہوں نے اس کتاب میں لکھ دیا کہ رکوع کے بعد ثابت نہیں ہے، رکوع سے پہلے ہی قنوت وطر کرنا ہے، رکوع کے بعد قنوت نازلہ ہے۔ صحیح بخاری میں بھی موجود ہے کہ اس شخص نے جھوٹ کہا جس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھتے تھے، وہ تو آپ نے 1 مہینہ پڑھی قنوت نازلہ میں، ورنہ پہلے ہی پڑھا کرتے تھے۔ انہوں نے رجوع کیا، ایون ہمارے اسلام آباد میں دارالاسلام مسجد اہل حدیث کی پچھلے سال انہوں نے باقاعدہ بروشر تقسیم کیا، حالانکہ وہاں چوتھے دن قربانی بھی ہوتی تھی، ریٹن فارم میں انہوں نے رجوع کیا کہ بھئی قربانی کے 3 ہی دن ہیں۔ اور میں ان تمام چیزوں کا کریڈٹ جو ہے ایک پرسنالٹی کو دیتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں، جو میں نے پہلے بھی کہا، چاہے یزید والا مسئلہ ہو چاہے یہ مسئلہ ہو، اہل حدیث کا قبلہ ایک دفعہ درست کر دیا، وہ حافظ شیخ زبیر علی زئی صاحب حافظہ اللہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے۔ انہوں نے یہ مسئلہ الحمدللہ آج سے 5 سال پہلے ایکسپوز کیا
ان کا رسالہ جو الحدیث نکلتا ہے 44 نمبر رسالہ، آج سے 5 سال پہلے 1428 ہجری میں ذوالحجہ کے مہینے ہی میں جنوری 2008 میں ان کا رسالہ نکلا. اس میں انہوں نے لکھ دیا کہ یہ چوتھے دن والی روایت جو ہے یہ پکی ضعیف ہے. اور الحمدللہ آج 5 سال گزرنے کو آئے ہیں، کسی بندے نے اس کا علمی جواب نہیں دیا، جواب ہے ہی نہیں. پوائنٹ نمبر 13. تو یہ سب سے بڑا تھا. اب تھوڑے سے پوائنٹس رہ گئے، انشاءاللہ تھوڑی دیر میں یہ کور ہو جائیں گے کہ گوشت کے کتنے حصے کیے جائیں. یہ بھی بڑا کریٹیکل مسئلہ ہے. تو کوئی صحیح حدیث تو دور کی بات، ضعیف روایت بھی نہیں ہے کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک غریبوں کے لیے، ایک اپنے لیے. سارا خود بھی کھا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پریفریبل یہ ہے کہ غریبوں اور محتاجوں کو بھی کھلایا جائے. وہ میں انشاءاللہ بتا دوں گا بعد میں. اور وہ ہے اگلا پوائنٹ. اور یہاں بات یاد رکھیں، حنفی بھی یہ بات نہیں مانتے. ان کے علماء ضرور کہتے ہیں کہ 3 حصے کریں، لیکن وہ بھی یہ بات ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ 3 حصے کرنا ضروری نہیں، سارا خود بھی کھا سکتے ہیں. وہ پوائنٹ نمبر 14 ہے کہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ میں آیت انشاءاللہ آخر میں پڑھ بھی دوں گا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ جو نازل ہوئی اس میں فرمایا گیا کہ قربانی جب حج کی کرو تو خود بھی کھاؤ اور محتاجوں اور غریبوں کو بھی کھلاؤ. تو کیٹاگوریکل مینشن ہوا کہ خود بھی کھانا ہے اور غریبوں کو بھی کھلانا ہے. اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس نے بھی قربانی کی ہے تو 3 دن سے زیادہ وہ اپنے گھر گوشت سٹور نہ کرے. پھر اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ نے پچھلی دفعہ تو کہا تھا 3 دن سے زیادہ گوشت نہیں رکھنا، تو اس سال بھی ہم یہی کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نہیں، پچھلے سال میں نے اس لیے کہا تھا کہ قحط کا زمانہ تھا اور میں نہیں چاہتا تھا تم سارا گوشت جو ہے وہ اپنے پاس رکھو، اپنے غریب بھائیوں کو بھی کھلاؤ، اس لیے میں نے تم پر یہ پابندی لگائی تھی کہ 3 دن سے زیادہ گوشت سٹور نہیں کرنا اور سارا صدقہ اور خیرات کر دینا ہے. اب گوشت خود بھی کھاؤ، غریبوں کو بھی کھلاؤ اور ذخیرہ بھی کر لو. یہ بخاری اور مسلم متفق علیہ حدیث ہے. اس حدیث میں بھی اشارہ مل گیا کہ قربانی کے 3 دن ہے، اشارہ ملا ہے 3 دن سے زیادہ نہیں رکھنا. اور یہ بھی پوائنٹ شیخ زبیر علی زئی صاحب نے ایکسپلور کیا، اور واقعی حقیقت بات ہے کہ اس کے اندر امپلائڈ ہے کہ 3 دن قربانی ہے. بخاری مسلم کی حدیث میں 3 دن سے زیادہ گوشت نہیں رکھنا. پوائنٹ نمبر 15 نمبر، کیا قربانی کے گوشت تک روزہ رکھا جائے گا؟ یہ بھی پوائنٹ ہے. اکثر لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ جی وہ گوشت پکے گا پھر آپ نے روزہ کھولنا ہے. دیکھیں اندازہ کریں، حالانکہ میں پہلے بھی بتا چکا کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ 2 دن تو روزہ ہے ہی نہیں ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. اور صحیح مسلم ہے کہ یوم تشریق بھی کھانے پینے کے دن ہے، ان میں بھی روزے سے اوائڈ کرنا چاہیے، کھانے پینے کے دن. یہ پتہ نہیں مسئلہ کہاں سے نکالا. البتہ ایک بات ضرور ہے، وہ جامعہ ترمذی میں ہے صحیح سند کے ساتھ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عید الفطر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جایا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے کچھ کھا کر جایا کرتے تھے چھوٹی عید کے لیے، اور بڑی عید کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تو بغیر کھائے پیے جایا کرتے اور واپسی پر آ کر کھایا کرتے. اس میں یہ موجود نہیں کہ وہ گوشت پکا کے کھاتے تھے، بس یہ کہ واپسی پر آ کر کھاتے تھے، یعنی جاتے وقت کچھ نہیں کھانا. البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر جلدی قربانی ہو جاتی ہے بالکل ارلی ان دا مارننگ، تو سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ اسی گوشت کے ساتھ ناشتہ کریں. لیکن وہ قربانی ہونی ہے 2 دن، دوسرے دن اگر آپ کو ٹائم دیا ہوا ہے کسی مدرسے والے تو 2 دن کا روزہ رکھیں گے، تو یہ عقلی طور پہ ہی غلط ہے بات. دیکھیں نا، عقل میں نہیں بات بیٹھتی. یہ ہو گیا وہ الزامی جواب جس کو پنجابی میں پھکی کہتے ہیں. تو جس کو تیسرا دن ملا تو وہ بندہ ہی مارا جائے گا عید کے چکر میں. تو یہ بات سمجھ لیں کہ عید کے بعد کھانا، یعنی عید سے پہلے کھانا نہیں، عید کے بعد آ کر کھائیں. تو یہ نہیں. ہاں یہ ضرور ہے الحمدللہ صحیح مسلم میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 اونٹ لے کر آئے یمن سے حج کے موقع پر. صحیح مسلم میں وہ ڈیٹیل حدیث ہے. یہ وہی حدیث ہے 2950 نمبر حدیث جس میں حجۃ الوداع کا حضور کا خطبہ بھی ہے. میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر مضبوطی سے پکڑ لیا کبھی گمراہ نہیں ہوگے. وہ اللہ کی کتاب ہے. صحیح مسلم میں اللہ کی کتاب. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت. پھر جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی 100 اونٹ لے کر آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے 63 اونٹ قربان کیے، اور اس میں اشارہ موجود تھا کہ یہ آپ کا آخری سال ہے، کیونکہ 63 سال ہی آپ کی زندگی ہوئی. آپ نے پوری زندگی کی قربانیاں ایک دفعہ کی 63 اونٹ. یہ تو بعد میں پتا چلا نا. اور بخاری اور مسلم میں حدیث ہے بڑی رکت والی. صحابہ کہتے ہیں حضور ہم میں موجود تھے اور ہم کہا کرتے تھے یہ حجۃ الوداع ہے،
یہ واو پہ زبر ہے، ودا نہیں لفظ ہوتا حجۃ الوداع، لیکن ہمیں اس وقت نہیں پتا تھا ہم اسے حجۃ الوداع کیوں کہتے ہیں، حالانکہ الوداع ہی تھا، تو بعد میں پتا چلا یہ حجۃ الوداع کیوں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آخری سال تھا۔ تو حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے مبارک ہاتھوں سے قربان کیے، اور پھر 37 اونٹ سیدنا علی کو کہا کہ تم قربان کرو، تو سیدنا علی نے وہ 37 اونٹ قربان کر کے 100 کا ہنسا پورا کیا۔ پھر جابر بن عبداللہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ہر اونٹ میں سے ایک ایک گوشت کی بوٹی لی جائے، 100 اونٹوں میں سے، اور پھر اس کو ایک دیگ میں پکایا جائے، یعنی 100 اونٹوں کی ایک ایک بوٹی لے کر وہ پھر دیگ میں پکائی گئی، پھر گوشت اس کا تیار ہوا، تو جابر بن عبداللہ کہتے ہیں پھر ان دونوں نے بیٹھ کر کھایا، کس نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی۔ تو لیکن یہاں پر یہ کریٹیکل مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بکری کا گوشت کھا کر وضو دوبارہ کریں؟ فرمایا مرضی ہے، کر لو ٹھیک، نہ کرو تو کوئی حرج نہیں۔ پھر پوچھا اونٹ کا گوشت کھا کے، فرمایا کہ اونٹ کا گوشت اگر کھاؤ تو پھر وضو دوبارہ کرو۔ اس میں وہ جو ایک عجیب سا قصہ مشہور ہے کہ وہ کسی صحابی کی ہوا خارج ہو گئی تھی، تو آپ سے فرمایا جس نے اونٹ کا گوشت کھایا وہ جا کے وضو دوبارہ کرے، وہ روایت کوئی ثابت نہیں ہے، اس میں تو واضح صحابی خود پوچھ رہے ہیں کہ بکری کا گوشت کھا کے، فرمایا نہیں کرنا، اونٹ کا گوشت فرمایا کرنا ہے۔ تو اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو، غسل، تیمم اور طہارت کے مسائل پر میری پوری گفتگو ہے اہل سنت پاک.com پر، مسئلہ نمبر 42 کے نام سے 2 گھنٹے اور 20 منٹ کی، اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ احکام بتائے ہیں۔ اب الحمدللہ 5-7 منٹ میں یہ آخری 2 پوائنٹ کور ہوں گے اور ہماری یہ گفتگو الحمدللہ کنکلوڈ ہو جائے گی۔ پوائنٹ نمبر 16، سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ، کھال کا مصرف کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ کھال تو بڑی مصیبت بن گئی ہے۔ پہلے تو خالی مولوی لڑتے تھے کھالوں کے لیے، اور ان کا بس چلے تو آپ کی کھال بھی عید والے دن اتار کے لے جائیں اور جا کے اس کو بیچ کے تو اس سے جو ہے چندہ اکٹھا کریں۔ لیکن اب سیاسی جماعتیں بھی میدان عمل میں اتر آئی ہیں، خصوصاً کراچی شہر کے اندر تو عید قرباں پر قتل ہو جاتے ہیں کھال کے چکر میں۔ وہ 1,500-2 ہزار کی کھال ہوتی ہے اور بندہ مار دیتے ہیں، یہ کھال ہم نے لے کے جانی، وہ کہتے ہیں ہم نے لے کے جانی۔ پھر ایک ایک مکتبہ فکر میں، بریلویوں میں، دیوبندیوں میں، اہل حدیث، اہل تشیع میں، ان میں بھی جتنی پارٹیاں بنی ہیں وہ آپس میں کھال کے پیچھے لڑتے ہیں۔ اور بعض لوگ تو بےچارے صرف اس لیے 2 قربانیاں کرتے ہیں کہ ایک پارٹی کو ایک کھال دیں گے، دوسرے کو دوسری، تاکہ دونوں خوش رہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بالکل حقیقت ہے، اور یہ سارا مسئلہ جو ہوا ہے نا وہ ہوا ہے فتنہ مال۔ میں پھر ریپیٹ کروں گا، مسئلہ نمبر 51، 1.5 گھنٹے کی گفتگو، رزق حرام، فتنہ مال اور دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج۔ آج تک کسی بندے نے رزق حرام پہ یہ گفتگو نہیں کی ہے، کیوں؟ کہ وہ پرٹیکولر آیات ہے ہی علماء کے بارے میں ہے کہ یہ حرام خور ہے، وہ ساری آیات میں نے پیش کی ہیں۔ امت کے بارے میں تو بعد میں ہے، جامعہ ترمذی میں صحیح حدیث ہے، ہر امت کا ایک فتنہ اور میری امت کا فتنہ مال ہے، تو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس میں بیان کیا ہے۔ تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اس کھال والے کانٹیکسٹ میں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ڈیوٹی لگائی تھی اونٹوں پر، کہ میں اونٹوں کی قربانی کے لیے ان سے پہلے جو ہے ان کی نگرانی کروں، اس کے بعد ان کی لگاموں کو اور ان کے پالان جو ان پر رکھے ہوتے ہیں اور لگامیں جو ساتھ ہوتی ہیں ان کو اور ان کی کھال کو صدقہ کروں، اور کسائی کو یعنی قصاب کو اس کی اجرت نہ دوں کہ اس کے کھال اس کے حوالے کر دی جائے کہ یہ اجرت ہے تمہارے قربان کرنے کی، اپنی طرف سے اجرت دو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ سیدنا علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیٹاگوریکل مینشن کیا کہ اس کے ساتھ جو رسی لگی ہوئی ہے، لگام بھی لگی ہے، پالان بھی لگا ہوا ہے، جو جو چیزیں اونٹ کے ساتھ ہیں اس کی کھال یہ تمام صدقہ ہوں گی، اور اس کا مصرف وہی ہوگا جو گوشت کا مصرف ہے، یعنی خود بھی استعمال میں لا سکتے ہیں کھال کو۔ وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھال اپنے ذاتی استعمال میں لانے کی بھی اجازت مرحمت فرمائی ہے، یعنی گوشت بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں، کھال بھی۔ اس وقت صحابہ کرام علیہم رضوان گھروں میں مسلح بنا لیا کرتے تھے کھالوں کا، ڈول بنا لیا کرتے تھے اس چمڑے کا، خود استعمال کر سکتے ہیں۔ اب مصرف کیا ہے اس کا؟ تو بھائیو پہلا مصرف تو یہ ہے کہ غریب رشتہ داروں کو صدقہ اور خیرات کیا جائے، کیونکہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ زور جو ہے وہ رشتہ داروں سے حسن سلوک ہے۔ اس کے بعد جو بھی لوگ دین کے لیے کام کر رہے ہیں یا این جی اوز ہیں، مثال کے طور پر عیدی ویلفیئر ٹرسٹ والے ہیں، شوکت خانم والے ہیں، اسی طریقے سے
الخدمت فاؤنڈیشن ہے جماعت اسلامی کی، وہ ہیں، اسی طریقے سے فلاح انسانیت جماعت الدعوہ کی ایک ونگ ہے جو یہ کام کر رہے ہیں. تو جو بھی خدمت خلق کے لیے کام کر رہا ہے ان کو بھی دے جا سکتی ہے کھال، الحمدللہ، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. پوائنٹ نمبر 17، آخری پوائنٹ، اور یہ خصوصاً بیرون ملک مقیم مسلمانوں کے لیے، کیا غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ میری علم کے حد تک اب کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو میں نے ایڈریس نہ کیا ہو. تو یہ مسئلہ بھی اب سمجھ لیجئے کہ قرآن پاک میں کیٹاگوریکل یہ سٹیٹمنٹ ہے. سورۃ الحج آیت نمبر 28، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. تو جب یہ قربان کر چکو جانور تو اس میں سے خود بھی کھاؤ اور محتاج غریبوں کو بھی کھلاؤ. اب اس میں غریب مسلمان ہے یا غیر مسلم، اس کی کوئی تفریق نہیں، اور نہ ہی کسی حدیث کے اندر یہ تفریق آئی ہے. تو اپنی طرف سے شریعت سازی کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ تالیف قلب کے لیے، جس طرح ہمارے پاکستان انڈیا میں بعض اوقات ہمارے گھروں میں کام کرنے والے کرسچنز ہوتے ہیں، ان کے تالیف قلب کے لیے دیا جائے تو بہت زیادہ ثواب ہے. لہذا غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دینے میں کوئی حرج نہیں ہے اس آیت کے تحت. الحمدللہ اس پہ اہل سنت کے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث اور اہل تشیع بھی متفق ہیں. بعض ہمارے جو بریلوی اور دیوبندی علماء ہیں انہوں نے تھوڑی سختی کی ہے کہ نہیں، یہ چونکہ واجب عبادت ہے، ہاں صدقے والی عبادت ہو تو آپ دے سکتے ہیں، واجب عبادت میں نہ دیں. لیکن ان کے پاس ماشاءاللہ دوسرا ٹول بڑا اچھا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہیلا کر لیں کہ آپ کے پاس جو دوسرے رشتہ داروں کا گوشت آیا ہے وہ آپ کرسچنز کو دے دیں، اپنا نہ کرسچنز کو دیں. ماشاءاللہ ماسٹر ہے نا اس کام کے. تو ان کے نزدیک بھی پتہ ان کو بھی ہے کہ اس کا وہ حال تو نکالنا ہے کہ کرسچنز کو دینا ہے. اب ظاہر ہے ہمارے ادھر کتنا غریب طبقہ ہے، تو وہ کہتے ہیں آپ کے گھر جو باقی رشتہ داروں کا گوشت آیا ہوا ہے نا وہ آپ کرسچنز کو دے دیں، اپنا والا کسی مسلمان کو ہی دیں. لہٰذا اس بات کی کوئی جو ہے وہ دلیل ان کے پاس نہیں ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جو میں پہلے بھی بیان کر چکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال تو فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ سٹور نہیں کرنا گوشت، پھر اگلے سال اجازت دی اور فرمایا کہ 3 دن کے بعد بھی سٹور بھی کر سکتے ہو، خود بھی کھاؤ اور غریبوں کو بھی کھلاؤ. میں نے اس لیے منع کیا تھا کہ وہ قحط کا سال تھا تاکہ تم سارا گوشت خیرات کر دو. لہٰذا اس کے تحت اجتہادی یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ آج بھی ہماری گورنمنٹ آف پاکستان اگر کوئی قحط والا معاملہ ہو جائے یا کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہو جائے، جیسا کہ کبھی زلزلہ یا سیلاب آ جاتا ہے، تو گورنمنٹ آف پاکستان اگر ایک ایگزیکٹو آرڈر یہ جاری کر دے کہ جو قربانی کا گوشت ہے بس تھوڑا سا اپنے گھر میں رکھیں اور باقی سب گورنمنٹ کے پاس جمع کروائیں تاکہ ان غریب لوگوں تک پہنچایا جائے، تو یہ بالکل جائز ہے، یہ کیا جا سکتا ہے ایگزیکٹو آرڈر کے طور پر. تو اور الحمدللہ یہ کام کر رہے ہیں، ہماری جو تنظیمیں جتنی کام کر رہی ہیں، چاہے عیدی والے ہوں یا اس طریقے سے الخدمت فاؤنڈیشن والے ہوں یا فلاح انسانیت جو جماعت الدعوہ والوں کی ہے، ان سے ہمارا اختلاف اپنی جگہ جو ہے، لیکن جو اچھی بات کسی کی بھی اس کی تعریف کرنی چاہیے. تو یہ جتنے لوگ یہ کام کر رہے ہیں یہ وہی کام تو کر رہے ہیں. اور میں الحمدللہ میں بھی یہ پچھلے کئی سالوں سے قربانی ڈائریکٹ انہی لوگوں کو ہی دیتا تھا، گھر میں نہیں، کہ جو لوگ زلزلہ زدگان کو یا اس طریقے سے سیلاب زدگان کے لیے وہاں قربانی کرتے تھے اور ان کو سارا تقسیم کر دیتے تھے. تو لہٰذا یہ معاملہ ہو سکتا ہے، اس کی اجازت ہے. تو یہ الحمدللہ ایشوز جو ہے سارے قربانی کے حوالے سے کنکلوڈ ہوئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے حق بات آج کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کو سلف کے منہج کے مطابق سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اجماع امت کو حجت مانتے ہوئے، اور جب کبھی ضرورت ہو تو قیاس کو جائز سمجھتے ہوئے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر.